قصبے کے باہر میلہ لگا ہوا تھا اور صبح سے شام تک مختلف کھیل تماشے ہوتے رہتے۔ میلے کے دوسرے دن شام کے وقت ایک کونے میں کتوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں اور مخالف پارٹیاں اپنے اپنے کتوں کو ہلا شیری دے رہی تھیں۔ کتے لڑتے ہوئے جس حصے کی طرف بڑھتے اس طرف کے لوگ اچھلتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے۔ جو ناچا کتوں سے زیادہ انسانوں کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ مجمع میں سے ایک لمبا تلنگا جوان اچانک زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈا ہو گیا۔ کتوں کی لڑائی روک دی گئی اور ہجوم گرنے والے نوجوان کے گرد جمع ہو گیا۔ میلے میں ڈیوٹی دینے والے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی سائیکل پر تھانے پہنچا اور اس ثانیے کی اطلاع دی۔ میرے سوال پر سپاہی نے بتایا کہ مرنے والے نوجوان رانا فرمان علی کا بیٹا رانا شمشیر خان تھا۔ رانا فرمان علی اس علاقے کا بہت ہی بااثر جاگیردار رانا منصب علی کا چھوٹا بھائی تھا۔ رانا منصب علی صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی رہ چکا تھا اور نہایت جابر قسم کا جاگیردار تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں نے چند آدمی ساتھ لیے اور فوراً موقع پر پہنچ گیا۔ شمشیر خان کی لاش چارپائی پر رکھ کر چادر سے ڈھک دی گئی۔ ڈھول باجے اور کھیل تماشے بند کر دیے گئے اور اکثر تماشائی واپس جانا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ رانا منصب علی کے بھتیجے کی موت کے بعد میلہ جاری رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا۔ جسم پر زخم کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہوا کہ ایسا گھمرو جوان یکایک مر کیسے گیا۔ شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ میں اس کو اوپر چادر ڈالنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری نظر اس کی گردن کی رگوں پر پڑی جو نیلی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دوبارہ باریکی سے اس کے جسم کا معائنہ کیا۔ تبھی مجھے اس کی بائیں پنڈلی پر دوبارہ باریک سے نشان دکھائی دیے۔ وہاں خون کے دو ننھے منھے قطرے جمے ہوئے تھے۔ وہ کسی زہریلے جانور کے ڈنک کے نشان تھے۔ میں نے لاش کو ڈھک دیا اور آس پاس کھڑے لوگوں سے اس ثانیے کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جس وقت یہ ثانیہ پیش آیا اس وقت دو کتے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کتا شمشیر خان کا تھا اور وہ اپنے مقابل پر حاوی ہو رہا تھا۔ کتوں کی ہار جیت پر شہر میں یہ ریس لگی رہتی تھی، لیکن شمشیر خان کی اچانک موت کے باعث لڑائی درمیان میں ہی رکوا دی گئی، یعنی جیت ہار کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کس نے شمشیر خان کو گرتے ہوئے دیکھا؟ میں نے دیکھا تھا جی، 3 آوازیں بے وقت سنائی دیں۔ میں نے تینوں کا جائزہ لیا اور ایک شخص سے جو زیادہ معقول نظر آتا نام پوچھا۔ میرا نام شبیر حسین ہے جی، اسے جواب دیا اور واقعہ بتانا شروع کر دیا۔ لڑائی بڑے ہی زوروں پر تھی اور رانا صاحب کا شیرا کھوکرو یعنی کہ بلڈاگ کو بری طرح لتاڑ رہا تھا۔ وہ ہم لوگ اپنے شیرے کو بڑے ہی زور سے ہلا شیری دے رہے تھے۔ رانا صاحب میرے ہی برابر میں کھڑے تھے اور آگے بڑھ بڑھ شیرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، انہوں نے میرا موڑا پکڑنے کی کوشش کی اور بس مٹی کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے پوچھا، تم نے شمشیر خان کے منہ سے کوئی چیخ وغیرہ کی آواز سنی تھی؟ اس وقت تو ہر شخص ہی چیخ رہا تھا، ایک آواز کا کیا پتہ چلتا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں شمشیر خان گرا تھا۔ وہ نرم زمین تھی اور آس پاس جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ وہاں کسی سانپ یا زہریلی کیڑے کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ تھوڑی دیر بعد رانا فرمان علی اپنے بڑے بھائی رانا منصب علی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ دونوں بھائی شدید غصے اور غم کی حالت میں تھے۔ فرمان علی بیٹے کی لاش سے لپٹ کر رونا شروع ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ شمشیر خان اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ منصب علی اپنے بیٹوں اور نوکروں اور چاکروں پر برسنے لگا۔ وہ خاصا لمشم اور باروب شخص تھا۔ نوکروں اور چاکروں کو لتاڑنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، یہ کیا اندھیر نگری ہے اور آپ بھلا کس کام کے تھانے دار ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے رانا منصب علی کا بھتیجا کیسے مر گیا؟ کس بات کی تھانے داری کرتے ہیں آپ؟ رانا صاحب، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ کوئی بڈھا ٹھڈا اچانک مر جاتا تو دوسری بات تھی، یہ شیر جیسا جوان اچانک کیسے مر گیا؟ اس کا لہجہ عتیق آمیز تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، رانا صاحب، جس وقت یہ حادثہ پیش ہوا اس وقت میں تھانے میں تھا، لیکن جو بات مجھے معلوم ہوئی
وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں اسے چارپائی کے قریب لے گیا اور مقتول کی پنڈلی پر موجود ڈنگ سے مشابہ نشان دکھائے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کسی کیڑے نے کاٹا ہے۔ وہ جھک کر غور سے چھوٹے چھوٹے 2 نشانات کو گھڑنے لگا۔ اور یہ بھی دیکھیں، میں نے گردن کی نیلی ہوتی ہوئی رگوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نیلی رگیں ظاہر کرتی ہیں کہ جسم میں تیز اثر کر دینے والا زہر داخل ہوا ہے۔ فرمان علی آنسو پہنچ کر بیٹے کی گردن کو گھڑنے لگا۔ منصب علی کے 2 بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ بڑے کا نام رانا مختار علی اور چھوٹے کا نام رانا اکرم علی تھا۔ مختار علی نے کہا، ابا جی، یہ کسی اڑنے والے کیڑے کا کام معلوم ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ شمشیر بھائی کا پیر کسی ایسی جھاڑ میں پڑ گیا تھا جہاں یہ کیڑا چھپا ہوا ہوگا۔ رانا منصب پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوہ یہ تو اس ملنگ کی بات تو پوری ہو گئی۔ بھائی جی، میں تو مارا گیا۔ فرمان علی نے روتے ہوئے کہا، شمشیر میرا کلم کلا پتر تھا۔ ہائے وے ربا، سانپ نے کسی اور کو کیوں نہیں کیا؟ میرا ہی پتر اسے کیوں نظر آیا؟ میں نے منصب علی سے پوچھا، رانا صاحب کیس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ درج کریں یا رہنے دیں؟ بھائی کیڑے کے خلاف پرچہ کاٹیں گے کیا آپ؟ یہ تو صرف اندازہ ہے، ابھی آپ نے کسی ملنگ کی بات بھی کی ہے۔ اگر آپ تفصیل بتائیں تو پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ ملنگ کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، آپ شام کو حویلی آ جائیں، میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا۔ منصب علی نے ادھر ادھر دیکھا، بات عجیب لگتی ہے۔ اور کسی کو وہ کیڑا نظر بھی آیا ہے یا نہیں؟ تماشائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک جوان نے کہا، سرکار اگر کیڑا نظر آتا تو بچ کر جاتا کہاں؟ اکرم علی نے کہا، یہ زہریلی مکھی کا ڈنگ معلوم ہوتا ہے۔ یہ افریقہ کا جنگل نہیں ہے، یہاں زہریلی مکھیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے کہا، اصل بات تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ کیا بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ منصب علی نے کہا، کیا اب ہم اپنے بھتیجے کی بے حرمتی کروائیں گے اس کی لاش کی؟ اگر قتل کی رپورٹ ہوگی تو پوسٹ مارٹم لازمی کروانا پڑے گا۔ آپ شام کو حویلی میں آ جائیں جب تک ہم کچھ سوچتے ہیں، اور فی الحال رپورٹ نہ لکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لاش اٹھواتی گئی اور میلہ ویران ہو گیا۔ شام کو منصب علی کی حویلی میں مجھے جو واقعہ معلوم ہوا وہ خاصا عجیب اور دلچسپ تھا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کری، بلکہ اس میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک ملنگ حویلی کے سامنے آیا۔ وہ بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کی لڑکی بھی تھی۔ لڑکی نے عمدہ کپڑے کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ریشم جیسے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور کندھوں کے دونوں اطراف لہرا رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں اور پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے۔ ملنگ نے بھی ریشمی چوگا پہن رکھا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بال کندھوں تک لمبے تھے، گلے میں موتیوں کی مالائیں اور کانوں میں سونے کی بالیاں۔ ملنگ بانسری بجاتا اور لڑکی رقص کرتی اور گانا بھی گاتی تھی۔ اکرم علی دونوں کو اندر لے کر آ گیا اور لڑکی کا رقص دیکھنے لگا۔ حویلی کے دیگر لوگ بھی رقص و موسیقی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ملنگ نے بانسری بجانا بند کر دی اور ایک نعرہ مستانہ لگایا۔ حویلی کے مکینوں نے اسے خیرات دینی چاہیے۔ کسی نے روپے، کسی نے 8 آنے اور کسی نے 2 روپے ملنگ کی طرف بڑھائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فقیر 1 پیسے کا سوال کیا کرتے تھے اور مزدور 8 آنے دہاڑی لیتا، لیکن ملنگ نے وہ خیرات پلے پھینک دی اور بولا، ملنگے نہیں، اللہ والے ہیں۔ بڑے رانا صاحب کو بلاؤ، ہمیں سوہنے رب کی طرف سے اس حویلی کے بارے میں بشارت ہوئی ہے۔ ملنگ بابا، رانا صاحب باہر نہیں آ سکتے، مصروف ہیں وہ۔ منصب علی کی بیوی شوکت بانو نے کہا، خیرات نہیں چاہیے تو اپنا راستہ ناپو، اس سے تمہیں کیا کچھ زیادہ ملے گا۔ منصب علی اس وقت حویلیوں کی اوپر والی منزل پر موجود تھا اور کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بی بی، اللہ بڑا ہی بادشاہ ہے۔ ملنگ نے اوپر اشارہ کیا۔ جس کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اوپر لے جاتا ہے۔ منصب علی بالکنی میں آیا اور 5 روپے کا ایک نوٹ نیچے پھینکا اور بولا، ملنگ بابا زیادہ باتیں نہیں، جو مل گیا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کر۔ 5 روپے کا نوٹ لہراتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ملنگ بالکنی کے نیچے پہنچا اور دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے نوٹ کی طرف پھونک مار دی۔ 5 روپے کا نیا نوٹ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحریر ہو گیا ہو۔ جو اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو سوئنا رب نیچے پھینکتا ہے، جو نیچے ہو جاتا ہے اس کو اونچے مرتے دے دیتا ہے۔ ہم لینے نہیں آئے، کچھ دینے آئے ہیں۔
نیچے آ جا, نہیں تو ملنگ چلا جائے گا. ملنگ کی بے نیازی دیکھ کر رانا منصب علی نیچے آ ہی گیا. ملنگ نے تھوڑا سا رقص کیا اور بولا, حق اللہ حق, تیری شان نرالی, واہ مولا, کہاں کی پتی کہاں کی ڈالی, 100 روپے رکھ دے مولا کے ہاتھ پر. مولا نے اپنے ملنگ کو تیری بیٹی شکیلا کے رشتے کی بشارت دی ہے, رکھ دے 100 روپے کا نوٹ ملنگ کے ہاتھ پر. 100 روپے کی بات ایسے ہی تھی جیسے آج کل کوئی ملنگ 10,000 روپے کا سوال کرتے. لیکن حویلی والوں کو جس بات پر زیادہ تعجب ہوا وہ یہ تھی کہ ملنگ کو شکیلا کا نام کیسے معلوم ہوا. شکیلا منصب علی کی اکلوتی بیٹی اور شمشیر خان کی منگیتر تھی. اس زمانے میں گھر کی عورتوں کے نام باہر ذکر کرنا معیوب سمجھا جاتا, اور اس اجنبی ملنگ کو جاگیردار کی بیٹی کا نام کیسے معلوم ہوا, حیرت کی بات تھی. اوے ملنگا, دوبارہ اس گھر کی کسی عورت کا نام نہ لینا. جاگیردار نے کہا, ہماری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے. واہ سبحان تیری قدرت, معمولی جاگیردار اللہ سے ٹکر لیتا ہے. منصب علی, تیری بیٹی کا نام اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ نے شکیلا کا رشتہ کہیں اور جوڑا ہے, اللہ سے لڑائی مت کر. شمشیر خان تیرا داماد نہیں بنے گا. حق اللہ حق. ملنگ دوبارہ سے رقص کرنے لگا اور حویلی والے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. ملنگ کو شکیلا کے منگیتر کا نام بھی معلوم تھا. رانا منصب علی بااثر اور جابر شخص تھا. بستی کے لوگ اسے پناہ مانگتے, لیکن وہ بے سر و سامان ملنگ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا. جاگیردار اپنے سارے اثر و اختیار کرنے کے باوجود اس ملنگ سے متاثر ہو گیا. اس نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر ملنگ کی طرف بڑھا دیا. سختی سے شوم کا بھلا جو ترنت دے جواب. ملنگ نے کہا, اب واپس رکھ لے اس کتے کو, ہم اس کے بغیر زندہ بھی رہ سکتے ہیں. ہم تو تیرے لیے خوشی کی خبر لائے تھے. جاگیردار نے لڑکی کو نوٹ تھما دیا اور بولا, اب یہ نوٹ تمہارا ہو چکا ہے, ہم خوشی کی خبر سننا چاہتے ہیں. ملنگ نے لڑکی کے ہاتھ سے نوٹ لے کر مٹھی میں دبایا اور مٹھی کے اوپر بانسری گھمائی. پھر اس نے مٹھی کو ہوا میں بلند کر کے کھول دیا. نوٹ غائب ہو چکا تھا. جاگیردار, تیری حویلی میں دور پار کے نگر سے مہمان آنے والے ہیں, وہ تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئیں گے, انکار نہ کرنا. ملنگ, تجھے بتایا تو ہے کہ لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا ہے. جوڑے آسمان پر بنتے ہیں جاگیردار, انکار کرے گا تو اوپر والا منگنی توڑ دے گا. حق اللہ حق. اوئے, یہ کسی خوشی کی خبر ہے, منصب علی نے کہا. پر ملنگ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور یہی کلامات کہتا ہوا گیٹ کی طرف چل پڑا. لڑکی نے بھی ملنگ کی آواز میں آواز ملا کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور دونوں یہی کہتے ہوئے گیٹ سے نکل گئے. رانا منصب علی پر ملنگ کی باتوں کا معمولی سا اثر تو ہوا, خاص طور پر ملنگ کی یہ بات کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. بڑا آیا کہیں سے ملنگ ملنگ, اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. بیٹی میری ہے, رشتہ میں تروں گا. کلو گل بندے زمین پر ہیں اور جوڑے آسمانوں پر بند رہے ہیں. دوسرے تیسرے دن یہ بات بھولی بسری ہو گئی. اس واقعے کے ٹھیک 11ویں روز بعد 2 فیشنیبل عورتیں ٹانگے پر منصب علی کی حویلی میں داخل ہوئی. ان کے ساتھ ایک 10-11 سال کا لڑکا بھی تھا. دونوں عورتوں نے قیمتی جوڑے پہن رکھے تھے اور کسی صاحب حیثیت خاندان کی افراد معلوم ہوتی. لڑکے نے سیاہ بوٹ, سفید موزے, نیلی نیکر اور سفید شرٹ پہن رکھی تھی. ایک عورت کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی اور دوسری 30 سال سے زائد عمر کی معلوم ہوتی. منصب علی کی بیوی شوکت بانو نے انہیں بیٹھک میں بیٹھایا اور ان کی آمد کا مدعا دریافت کیا. بڑی عمر کی عورت نے اپنا نام فاطمہ بی بی اور دوسری کا نام سالیہ بیگم بتایا. نیز یہ بھی بتایا کہ سالیہ بیگم اس کی بہو تھی. پتہ نہیں آپ میری بات پر یقین کرتی ہیں یا نہیں, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایک خواب کی بنا پر یہاں آئی ہوں. فاطمہ بی بی نے کہا. میں نے خواب میں 2 دفعہ یہ حویلی دیکھی اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ ملا کہ سرفراز رانا منصب علی کا داماد بنے گا. سرفراز میرے بھتیجے کا نام ہے. سالیہ بیگم نے تھیلے سے 3 چیزیں نکال کر میز پر رکھ دی. ان میں ایک ریشمی جوڑا, ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک چھوٹی سی سرخ ڈبیا تھی جس میں تالائی انگوٹھی تھی. جاگیردارنی نے تیوری چڑھائی, بولی, فاطمہ بی بی, میری بات کا برا مت ماننا. انسان جو کچھ سارا دن سوچتا رہتا ہے, رات کو وہی اس کے خواب میں آتا ہے. شکر کریں کہ آپ نے یہ بات رانا صاحب کے سامنے نہیں کی,
وہ غصے کے بہت تیز ہیں اور اتنی فضول بات کبھی برداشت نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ غیروں کو رشتہ ہی نہیں دیتے، اور دوسری اہم بات یہ کہ ہماری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ جاگیردارنی اس وقت آؤ، ہم آپ کی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساریہ بیگم نے کہا۔ آپ ہمیں دھکے دے کر بھی نکلوا سکتی ہیں، لیکن ہم بھی عزت دار لوگ ہیں۔ سرفراز 16 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، MSc پورے پنجاب میں تیسرے نمبر پر ہے، کیمسٹری میں PhD کی ہے، اور برطانوی حکومت نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفہ بھی پیش کیا ہے۔ اور جہاں تک اپنوں اور غیروں کی بات ہے تو ہم بھی راجپوت ہیں، فاطمہ بی بی نے کہا۔ آپ ہمیں مایوس نہ کریں، اچھی طرح سوچ بچار کر لیں، بلکہ استخارہ بھی کروا لیں۔ تبھی شوکت بانو کو ملنگ کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اندر جا کر منصف علی کو مہمانوں کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی ملنگ کا ذکر بھی کیا۔ جاگیردار پہلے تو غصے میں آیا، پھر ملنگ کی باتیں یاد کر کے سوچ میں پڑ گیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، یہ کچھ عجیب سا قصہ لگتا ہے۔ وہ ملنگ آسمانوں پر جوڑے بنا گیا تھا، یہ عورتیں خواب دیکھ کر آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہماری ہی حویلی دیکھ لی ہے۔ لوگ خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں، شوکت بانو نے کہا۔ میں ان عورتوں کو لسی پانی پلا کر باہر کا راستہ دکھاتی ہوں۔ پر جاگیردار کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بیٹھک میں گیا اور رسمی کلامات کے بعد بولا، بی بی آپ نے کیا خواب میں دیکھا تھا؟ بیٹی کو دیکھا اور اپنے بھتیجے سرفراز کو بھی دیکھا۔ دوسرے خواب میں میں نے دیکھا کہ آپ حویلی کے گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، سرفراز آپ کے دائیں طرف اور آپ کی بیٹی بائیں طرف ہے، اور اس خواب سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا بھتیجا اس حویلی کا داماد بنے گا۔ جاگیردار نے تنزیہ لہجے میں کہا، میں نے ایک بزرگ سے اس کی تعبیر نکلوائی تھی۔ بزرگ نے خواب سن کر بتایا تھا کہ سرفراز کی شادی اس حویلی میں رہنے والی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کا نام چین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بزرگ ایک ملنگ تو نہیں، یہ بزرگ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے۔ میرا بھتیجا اس کے پاس لے گیا تھا، وہ بہت مشہور آدمی ہے۔ کیا آپ لاہور سے آئی ہیں؟ جی ہاں، فاطمہ بی بی نے جواب دیا اور اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ منصف علی کو یہ پوچھنے کا خیال نہیں آیا کہ وہ اس کو کس طرح جانتی تھی۔ اتفاق سے شکیلہ کا منگیتر شمشیر خان بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر جاگیردار کو ایک مذاق سوچا۔ اس نے شمشیر خان کا تعارف کروانے کے بعد کہا، بی بی، پرانے زمانے میں راجاؤں مہاراجاؤں میں ایک رسم راج تھی۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے امیدواروں کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ چونکہ ہم بھی راجپوت ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا مقابلہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھتیجا میرے اس شیر بھتیجے کو کشتی میں ہرا دے تو میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے طے کر دوں گا۔ تایا جی، معاملہ کیا ہے؟ شمشیر خان نے پوچھا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اوئے کوئی بات نہیں پتر، یہ لوگ راستہ بھول کر ادھر آ نکلے ہیں، منصف علی نے کہا۔ انہوں نے کوئی خواب شواب دیکھ لیا ہے۔ رانا صاحب مقابلے ہندو راجے کروایا کرتے تھے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ایسی بری عادتوں سے بچے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ سن کر جاگیردار کو بہت غصہ آیا۔ اسے یاد آیا کہ ملنگ نے بھی یہی کہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیا آپ آسمان سے ہو کر آئی ہیں؟ سب لوگ یہی کہتے ہیں۔ ہاں، سب یہی کہتے ہیں۔ کہیں قرآن حدیث میں یہ بات لکھوائی ہے یا جاہلوں کا یہ ڈھکوسلا ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ ویسے آپ سوچ لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کریں کہ آپ رانا منصف علی خان کی حویلی سے صحیح سلامت واپس جا رہی ہیں۔ اس حویلی میں بری نیت سے قدم رکھنے والا 4 کندھوں پر ہی واپس جاتا ہے۔ یہ پنساری کی دکان نہیں ہے جو منہ اٹھائے کوئی بھی چلائے۔ پتر شمشیر خان، ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ عورتیں جاگیردار کے تیور دیکھ کر گھبرا گئیں اور اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے خاموشی سے رخصت ہو گئیں۔ شمشیر خان کی موت کے بعد منصف علی کو یہ ساری باتیں اب یاد آ رہی تھیں۔ تاہم یہ باتیں عبرت یا نصیحت کا باعث نہیں تھیں، بلکہ اشتعال کا باعث تھی۔ اس نے ملنگ کی تلاش میں آدمی بھی دوڑائے، مگر بے سود۔ کسی نے اس ملنگ کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں پر چلا گیا تھا۔ منصف علی کو یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اس نے فاطمہ بی بی کا پتہ پوچھ لیا ہوتا۔ شمشیر کی موت کے 2 ہفتے بعد منصف علی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ملک صاحب، ان عورتوں کا کچھ پتہ تو کریں۔ کون سی عورتوں کا؟
वही जो रिश्ते के लिए हमारी हवेली में आई थी, मनसब अली ने जवाब दिया। एक का नाम फातिमा बीबी और दूसरी का नाम सालिया था। क्या आप इनसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप भी, रिश्ते की बात कैसे हो सकती है? मैं अपनी जागीर में गैरों को हिस्सेदार कैसे बना सकता हूँ भला? तो फिर उन औरतों को तलाश करने का क्या फ़ायदा? मेरे दिमाग में कुछ उलझन सी लगी हुई है। ये ख्वाबों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया। इस मलंग का भी कुछ नहीं पता चला, वो भी गधे के सींग की तरह पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। हो सकता है कि इस मलंग की किसी चेले ने शमशेर के पैरों में कीड़ा छोड़ दिया हो या गले में चलता हुआ डाल दिया हो। कि आपने पोस्टमार्टम की इजाज़त जो नहीं दी, वरना ये ज़रूर पता चल जाता कि शमशेर की मौत किस जहर से वाक़ई हुई है। आया इसको किसी कीड़े ने काटा था या फिर किसी ने जहर में बुझी हुई सुई उसकी पिंडली में चुभौती थी। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? उसने चौंक कर देखा। अगर ये सुई वाली बात है तो फिर इसमें ज़रूर कोई साजिश है। फिर तो ये 302 का केस भी बनता है। ये सिर्फ अंदाजे की बात है, मैंने कहा। और दूसरी बात यह है कि आपने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है। बैठक में एक बारिश बूढ़ा बैठा हुआ था। वो कुछ देर तक खामोशी से हमारी बातें सुनता रहा। मनसब अली, जब मैं जवान था तो मैं भी खुदा की कुदरतों का मुनकर था। अपनी बात के आगे किसी की नहीं सुनता था। लेकिन अब 80 साल की उम्र में मुझे कुछ अकल आई है। ये जो ख्वाब होते हैं ऐसे ही नहीं होते, इनकी कुछ हकीकत होती है। इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। चाचा जी, हम दूसरों के ख्वाबों को समझने की कोशिश क्यों करें? खुद कोई ख्वाब देखेंगे तो कोशिश भी कर लेंगे। खुदा की ज़ात बेनियाज है, वो जिसको चाहे अपना जलवा दिखा देता है। पहले इसने तुम्हारे पास अपना एक मलंग भेजा, फिर 2 शरीफ औरतें रिश्ता लेकर आईं। तुमने इनको बेइज्जत करके निकाल दिया। तुम अगर खुद मंगनी तोड़ देते तो खुदा को अपना हाथ दिखाने की ज़रूरत पेश ना आती। क्या मतलब है आपका? तुमने मंगनी नहीं तोड़ी, खुदा ने बंदा ही मुका दिया। ना तोड़ो मंगनी, अब भी वक्त है। इन औरतों का पता करो, रिश्ते की बात कर लो। ये कैसे हो सकता है? अपनी ज़मीनें गैरों को बांट दूँ? रिश्ता होने के बाद गैर अपने बन जाते हैं और ज़मीनें जायदादें सब इधर ही इधर ही रह जाती हैं। कोई शख्स जायदाद कब्र में नहीं ले जाता। और मुझे तो बेकार ख़तरा महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं कि अब कोई दिल वाला ही इस जागीरदार का दामाद बन हिम्मत करेगा। क्यों? जहाँ एक गया वहाँ दूसरा भी जा सकता है। इस बात ने तो मनसब अली को थोड़ा सा फिक्रमंद कर दिया। अगर इस सारे मामले में कुदरत का हाथ था तो फिर दूसरे मंगेतर की ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती थी। तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक टांगा हवेली के दरवाजे पर फिर रुका। टांगे में वही औरतें सवार थीं जो कबल अज़ीज़ रिश्ते के सिलसिले में वहाँ पर आ चुकी थीं। उन्होंने टांगे को रोके रखा और दरवाज़ा खोलने वाले मुलाजिम को अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, जागीरदार से जाकर पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे तो हम अंदर आ जाएं, नहीं तो टांगा तैयार खड़ा है। मुलाजिम ने जागीरदारनी को इत्तला दी। जागीरदारनी ने अपने खावंद को बताया। बोली, बड़ी ही हिम्मत वाली औरतें मालूम होती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा इधर आने की ज़रूरत भी करेंगी। मनसब अली पहले तो गुस्से से लाल पीला हो गया और लगा ज़ोर ज़ोर से बोलने। लेकिन जब इसको ये पता चला कि औरतें बाहर ही टांगे में बैठी थीं और अंदर आने के लिए इजाज़त मांग रही थीं, तो वो उलझन का शिकार हो गया। अगर वो औरतों को अंदर आने की इजाज़त दे देता तो फिर वो इसकी मेहमान होती और इखलाकी सलूक की मुस्तहिक करार पाती, और अगर वो इजाज़त ना देता तो टांगा वापस रवाना हो जाता। जबकि हकीकत ये थी कि मनसब अली ख़ान इनसे कुछ बातें भी पूछना चाहता था और इनको जलील भी करना चाहता था। कुछ देर तक सोचो विचार के बाद वो खुद गेट पर पहुंचा और अपने जोश को दबाते हुए बोला, क्या मामला है? फातिमा बीबी ने कहा, राना साहब, हम दोबारा आपके दरवाजे पर जलील होने के लिए आ गए। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ फातिमा बीबी। मनसब अली का मूड अचानक तब्दील हो गया। इस हवेली में मेहमानों को इज्जत से बैठाया जाता है। औरतें मुहताज लग रही थीं, वो टांगे से नहीं उतरी। सालिया बेगम ने कहा, पिछली दफ़ा आपने हमें यहाँ आने से मना कर दिया था, इसके बावजूद हम लीड बनकर आ गए हैं। अगर आप अंदर ले जाकर हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं तो बेहतर है कि यहीं पर कर लें। हम कमज़ोर औरतें हैं, आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं होगी, अंदर आ जाएं आप। औरतों ने टांगे वाले को रुकने के लिए कहा और वो अंदर चली गई।
فاطمہ بی بی صوفے پر بیٹھنے کے بعد بولی، میرا بھتیجا آپ کے بھتیجے سے مقابلہ کرنے پر تیار ہے، لیکن مقابلہ دو قسم کا ہوگا، ایک جسمانی مقابلہ ہوگا اور ایک علمی۔ فاطمہ بی بی بات کر رہی تھی اور منصب علی حیرت سے اس کا منہ تک رہا تھا۔ کیا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ آخر کار اس نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ میرے بھتیجے کا انتقال ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون، دونوں عورتوں نے بے یک زبان کہا۔ پچھلی دفعہ تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، شاید کسی کی بد دعا لگ گئی اسے تو، شوکت بانو نے کہا۔ ہمیں اس بات پر دلی افسوس ہوا ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بھائی کے گھر افسوس کرنے جائیں گے، ہم آپ کا افسوس ان تک پہنچا دیں گے، منصب علی نے کہا۔ پہلے تو آپ اپنے گھر کا پتہ نوٹ کروا دیں۔ فاطمہ بی بی نے بلا تعامل اپنا پتہ نوٹ کروا دیا۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ اس ملنگ سے آپ کا کیا تعلق ہے جس کو آپ نے ہر دل دستے کے طور پر یہاں بھیجا تھا؟ جی، سالیہ نے حیرانی سے کہا۔ ہم نے کسی ملنگ کو نہیں بھیجا۔ کیا ملنگ نے ہمارا نام لیا تھا؟ اس نے آپ کی آمد کی خبر دی تھی، نام نہیں لیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ خدا کی طرف سے بشارت ہوئی ہے۔ دونوں عورتوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ بڑی ہی عجیب و غریب بات بتا رہے ہیں، فاطمہ بی بی نے کہا۔ ہم کسی ملنگ وغیرہ کو نہیں جانتے، آپ خود سوچیں، ہمیں اتنا غلط طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس معاملے میں میں پولیس سے تفتیش کرواؤں گا، منصب علی نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بھتیجے کے پاس جائیداد کتنی ہے؟ ہماری شیخا پورہ میں کچھ زمین ہے، لیکن اس معاملے میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرفراز کے پاس علم کی دولت ہے، وہ MSc اور PhD ہے۔ پچھلے سال اس نے CSP کا امتحان بھی پاس کیا ہے۔ سرفراز کا باپ کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ سرفراز کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ہم ہی اس کے سب کچھ ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دوں گا، اور جہیز بھی بہت معمولی سا دوں گا۔ یہ بات تو آپ کی شان کے خلاف ہوگی، سالیہ بیگم نے کہا۔ شریعت نے تو لڑکی کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیداد کی خاطر میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ یہ بات نہیں ہے، میں شکیلہ کی وکالت کر رہی ہوں۔ بیٹیوں کی طرح اس کا بھی جائیداد پر حق بنتا ہے۔ منصب علی نے عورتوں کو لسی وغیرہ پلائی اور کہا، پہلے تو میری بیٹی کا منگیتر موجود تھا اور رشتے کی بات نہیں ہو سکتی تھی، اب یہ رکاوٹ بھی نہیں رہی۔ اس کے باوجود میرا وہی جواب ہے جو پہلے تھا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ باہر نہیں کروں گا۔ آپ کا بھتیجا سونے کا بھی بنا ہوتا تو میں انکار کر دیتا۔ عورتیں اس جواب سے مایوس نہیں ہوئیں۔ فاطمہ بی بی نے جاتے جاتے کہا، جاگیردار صاحب، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، اچھی طرح سوچ لیں اور لڑکی سے بھی پوچھ لیں، ہم 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ بات سن کر منصب علی کو غصہ آ گیا اور بولا، معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا دماغ الٹ گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بی بی، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا، ہم مراسیوں کو رشتہ نہیں دے سکتے، اور ہماری بیٹی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے آدمی اشراف میں شامل نہیں ہو جاتا، اچھے کپڑے تو ہمارے نوکر چاکر بھی پہن لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں رانا صاحب، ہم اس سے بھی زیادہ باتیں سننے کا حوصلہ لے کر آئے تھے، سالیہ بیگم نے بھی کہا۔ ویسے بھی آپ کو ہم نے اپنا بزرگ سمجھ لیا ہے، خدا نے آپ کو مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے، آپ چاہیں تو ہمیں دھکے بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر جاگیردارنی کی طرف بڑھائی۔ یہ سرفراز کی تصویر ہے، رکھ لیجیے آپ اسے، ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے خیالات تبدیل ہو جائیں اور آپ کو تصویر کی ضرورت پڑ جائے۔ منصب علی نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کے 4 ٹکڑے کر دیے اور انہیں عورتوں کی طرف اچھال دیا، لیکن عورتوں نے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور جاگیردار کے حق میں کلامات خیر کہتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد منصب علی نے حویلی میں مجھے بلوایا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ سرفراز کی تصویر کے ٹکڑے میز پر جڑے ہوئے رکھے تھے۔ ملک صاحب، یہ شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، منصب علی نے کہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر کا معائنہ کیا، وہ ایک ذہین اور خوبرو نوجوان کی تصویر تھی، عمر 23 سال سے کچھ کم معلوم ہوتی،
اس کے چہرے پر وقار اور عزم پایا جاتا۔ جاگیردار اس تصویر سے متاثر نظر آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ الجھن کا بھی شکار تھا۔ ذرا اس تصویر کو پلٹ کر دیکھیں، منصب علی نے کہا۔ میں نے تصویر کے ٹکڑوں کو پلٹا اور انہیں ترتیب سے جوڑ دیا۔ پیچھے باریک حروف میں نوجوان کے کوائف لکھے تھے: رانا سرفراز حسین خان، BSc MSc پنجاب یونیورسٹی میں 3ری پوزیشن، کیمسٹری میٹرک میں اسکالرشپ، BSc میں اسکالرشپ، MSc میں اسکالرشپ، CSP اور حکومت برطانیہ کی طرف سے اسکالرشپ کی آفر۔ یہ کوائف پڑھ کر میں بھی متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا، رانا صاحب لڑکا ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آگے چل کر بہت ذہین اور بہت ہی ترقی کرے گا، اور یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات برادری کا ہے۔ جو بات آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ میرے منہ سے ایک دفعہ نہ نکل جائے تو پھر ہاں نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلوایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا آگا پیچھا معلوم کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی سمجھدار آدمی کو ان کا پتہ دے کر لاہور بھیجیں اور معلوم کروائیں کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ مجھے شک ہے کہ وہ ملنگ انہی کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ کچھ اس کا بھی کھوج لگوائیں۔ رانا صاحب، تفتیش کے لیے کوئی رپورٹ ہونی چاہیے۔ ویسے آدمی تو میں بغیر رپورٹ کے بھی بھیج سکتا ہوں، مگر وہ وہاں کی پولیس سے مدد نہیں لے سکے گا۔ اسے پرائیویٹ حیثیت میں تفتیش کرنی پڑے گی، اور یہ نوجوان چونکہ CP وغیرہ سے ہے، اس لیے اس کا اعلیٰ افسروں کے ساتھ میل جول بھی ہوگا۔ یہ ہماری غیر قانونی تفتیش میں روک بھی ڈال سکتا ہے۔ میں DC کے نام رکا لکھ دیتا ہوں، منصب علی نے کہا۔ کس کی ضرورت ہے کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالے؟ میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آدمی بھیجنے کا وعدہ کر لیا، اور ایک ہفتے کے بعد ایک ASI کو سرفراز کے بارے میں چھان بین کرنے لاہور بھیج دیا۔ وہ 10-12 روز تک لاہور کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ اس نے جو رپورٹ دی وہ منصب علی کے نقطہ نظر سے ناقص اور فضول تھی۔ 7-8 مہینے خیریت سے گزر گئے۔ فاطمہ بی بی دوبارہ اپنے بھتیجے کے لیے حویلی میں نہیں آئی۔ تاہم بستی میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شکیلہ پر سایہ ہے، جو شخص اس سے منگنی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ ملنگ کی باتیں بھی بہت شہرت پا چکی تھیں۔ اسی انسنا میں شکیلہ کی 2 جگہ بات چلی، لیکن ناکام ہو گئی، اور ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ جاگیردار بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس ناکامی کے بعد بستی میں ایک پراسرار ملنگ کا چرچا ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آدھی رات کے وقت ملنگ کو بستی کے کنارے پر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 9 عمر لڑکی بھی تھی۔ وہ یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ بیٹیوں کی خاطر بیٹی کو جائیداد سے محروم کرنے والا بیٹوں سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لوگ آپس میں ان باتوں کا چرچا کرتے رہے، مگر کسی کو جاگیردار کے سامنے یہ بات کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ملنگ کا یہ گانا بھی بہت سنا گیا تھا: آئے بھی اکیلے جانا بھی اکیلے، 2 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کا میلہ۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ سب افواہیں تھیں یا ان میں کچھ صداقت بھی تھی، لیکن ان افواہوں کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب جاگیردار کے بڑے بیٹے کی ناگہانی موت کی خبر ملی تو پورے علاقے میں سنسنی سی خبر پھیل گئی۔ یہ ثانیہ کبڈی کے میچ کے دوران پیش آیا۔ میں اطلاع ملتے ہی درجن بھر آدمیوں کے ساتھ وہ کوئے پر پہنچ گیا اور میدان کے گرد پہرا لگا دیا تاکہ کوئی شخص باہر نہ جا سکے۔ مختار علی کی لاش چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے اچھی طرح لاش کا جائزہ لیا، مگر اس کے جسم پر ڈنگ کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ تاہم وہ بھی شمشیر کی طرح اچانک گر کر ہلاک ہو گیا۔ منظر بھی تقریباً ویسا ہی تھا۔ کبڈی کے میچ کے دوران میں تماشائیوں میں خاصا جوش و خروش ہوتا تھا۔ مختار علی کی رگوں میں بھی نیلا پن نظر آ رہا تھا، مگر ڈنگ کا نشان نہیں مل رہا تھا، یا شاید اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رانا منصب علی بھی وہاں پہنچ گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے جوان بیٹی کی لاش کو گھورنے لگا۔ ہائے او ربا! اس نے دونوں ہاتھ ملا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ملک الموت نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے کیا؟ وہ کچھ دیر تک تقدیر سے شکوہ کرتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ تھانے دار صاحب، قاتل پکڑا گیا ہے یا نہیں؟ میں نے تمام تماشائیوں کو روکا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ہم کسی شخص کو پوچھے بغیر نہیں جانے دے رہے، لیکن ابھی تک موت کا سبب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ منصب علی کے چہرے پر کرب کے شدید آثار نظر آ رہے تھے۔ واضح طور پر اسے اپنا غم و غصہ چھپانے کے لیے بہت کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔
میں نے گواہوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ جو شخص مختار علی کے ساتھ کھڑا تھا اس کا نام مشتاق تھا۔ وہ مختار کا لنگوٹیا یار تھا اور وہ خود بھی زمیندار تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ لوگ مغربی حصے میں کبڈی کا مقابلہ دیکھ رہے تھے اور زیادہ تر تماشائی اسی حصے میں تھے کیونکہ سورج ان کے عقب میں تھا اور وہاں درختوں کا سایہ بھی تھا۔ اگلی قطار میں زیادہ تر بچے تھے جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیچھے دو تین قطاریں تھیں۔ اچانک مختار نے سر کے پیچھے ہاتھ مارا۔ مشتاق نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یوں کر کے اس نے ہاتھ چلا کر دکھایا جیسے کوئی مکھی اڑاتا ہے۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یار مشتاق مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں ایسے اوپر چڑھی ہوئی تھیں جیسے نشے میں ہوں۔ پھر وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر گیا۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک سیانے آدمی نے اس کی نبض وغیرہ چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا تم نے آس پاس کوئی شہد کی مکھی یا زہریلا پھڑکا تو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ مختار کے دوسری طرف جو شخص کھڑا تھا اس کا نام نذیر تھا۔ اس نے بھی مشتاق کے بیان کی تصدیق کی۔ ان دونوں کو یہ یاد نہیں کہ پچھلی لائن میں کون کون کھڑا تھا۔ میں نے اعلان کروایا کہ جو افراد مختار علی کے پیچھے کھڑے تھے وہ بیان دینے کے لیے سامنے آئے۔ اس اعلان کے بعد 2 افراد سامنے آئے۔ ایک کا نام جمال دین، دوسرے کا نام امیر احمد تھا۔ دونوں سیدھے سادے دیہاتی تھے۔ ان پر کسی بھی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ مختار نے سر کے پیچھے ہاتھ چلایا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی بھڑو وغیرہ دیکھا تھا۔ میں نے جمال دین سے پوچھا تم دونوں کے ساتھ کھڑے تھے یا تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص بھی تھا؟ وہ میری بات نہیں سمجھا۔ میں نے دونوں کو ساتھ ساتھ کھڑا کیا، پھر اپنا سوال دہرایا۔ جمال دین نے کہا وہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ امیر احمد نے کہا کہ ان کے درمیان ایک تیسرا شخص بھی تھا۔ ایک آدمی ہمارے درمیان میں سے راستہ بنا کر آگے آ گیا تھا، جمال دین نے کہا۔ اس نے کانوں پر مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ امیر احمد نے کہا میں نے تو اس بندے کو نہیں دیکھا۔ جو بندہ ہمارے بیچ میں کھڑا تھا اس نے مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مونچھیں تو جمال دین کی بھی ہیں، اس نے تو بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں۔ لمبی چوڑی جرح کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جو مختار کے گرنے سے تھوڑی دیر قبل وہاں سے چلا گیا، نیز ایک شخص جس نے کانوں پر مفلر بھی لپیٹا ہوا تھا دونوں کے درمیان سے گزر کر آگے گیا تھا۔ مزید پوچھ گچھ سے قبل میں نے دوبارہ سے لاش کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے چارپائی پر رکھ دیا گیا تھا۔ اس دفعہ میں نے خاص طور پر گردن کے پچھلے حصے کا معائنہ کیا کیونکہ مشتاق نے کہا تھا کہ مختار نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ چلایا تھا اور اس کے بعد اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ مکھی اڑانے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو مختار کی گردن پر واقعی کوئی مکھی بیٹھی تھی یا پھر محض اسے مکھی بیٹھنے کا احساس ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں ڈنگ کا نشان تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گدی پر بالوں کے نیچے خون کا ایک ننھا سا قطرہ جمع ہوا تھا۔ اس نشان کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سراسر قتل کی واردات تھی، گویا شمشیر کو بھی قتل ہی کیا گیا تھا۔ تاہم میں نے منصب علی کے سامنے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ واضح طور پر مختار کی گردن پر زہر میں بجھی ہوئی سوئی یا زہر بری سرنج سے وار کیا گیا تھا اور یہ کام صرف 1 سیکنڈ میں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی گزرتا ہوا تماشائی رکے بغیر گردن میں سوئی چبو سکتا تھا۔ میں نے جمال دین کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا وہ اس مفلر والے شخص کو پہچان سکتا تھا جو ان کے درمیان راستہ بناتا ہوا گزرا تھا؟ میں کیسے پہچان سکتا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ وہ تو بس پیچھے سے گھسا اور آگے چلا گیا۔ اس وقت میدان میں بڑے ہی زور کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس بندے نے منہ تک اور سر تک مفلر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی۔ میں نے امیر احمد سے پوچھا تم اس مونچھوں والے کو پہچان لو گے جو تمہارے اور جمال دین کے درمیان میں کھڑا تھا؟ پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے صرف اس کی مونچھیں ہی دیکھی تھی، منہ پر تو اس نے گلوبند لپیٹا ہوا تھا۔ دونوں گواہوں کا مشاہدہ بہت ہی کمزور تھا۔ میں نے ان سے مفلر کے بارے میں پوچھا، اس بارے میں بھی ان کا جواب ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 3 رنگوں کا اونی مفلر تھا، تاہم رنگوں کے بارے میں ان کا اختلاف پایا جاتا۔ سردیوں کا موسم تھا اور کئی لوگوں نے مفلر لپیٹے ہوئے تھے۔ میں نے مالدار سے کہا کہ ایسے لوگوں کو ایک طرف کر کے جنہوں نے 3 رنگ کے مفلر لپیٹے ہوئے ہوں۔ ایک اندازہ میں نے یہ لگایا کہ دونوں گواہ غالباً ایک ہی آدمی کی بات کر رہے تھے۔ وہ مفلر والا چند لمحے ان کے درمیان کھڑا رہا ہوگا، لیکن جمال دین نے اس کو اس وقت دیکھا ہوگا جب وہ آگے نکلا ہوگا۔ حوالدار نے
7-8 آدمی رسا رنگے مفلر والے مجمع میں سے الگ کیے۔ ان میں سے 3 نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، باقی مونچھوں والی تھی۔ کسی کی مونچھیں چھوٹی اور کسی کی بڑی تھیں۔ میں نے جمال الدین اور احمد سے کہا کہ ان میں سے مفلر والے آدمی کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ امیر احمد نے ان آدمیوں پر نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان میں ایسی ہی مونچھیں نہیں ہیں۔ جمال الدین نے ایک داڑھی والے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس آدمی کا مفلر اس جیسا تھا۔ میں نے داڑھی والے کو قریب بلا کر پوچھ تاچھ کی۔ وہ ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ انہوں نے گواہی دی کہ وہ سارا وقت ایک ساتھ کھڑے ہو کر کبڈی دیکھتے رہے تھے اور وہ اس جگہ سے کافی دور تھے جہاں مختار علی کھڑا تھا۔ واضح طور پر قاتل ہماری آمد سے قبل ہی موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے میدان میں موجود تماشائیوں کو ایک ایک کر کے چیک کرنا شروع کیا اور ہر شخص کی جامع تلاشی بھی لی۔ اس کام میں کئی گھنٹے لگ گئے مگر کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو قاتل قرار پایا جاتا۔ اس دفعہ منصب علی نے رپورٹ درج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، تاہم پوسٹ مارٹم پر اس کو راضی کرنے میں کافی دقت پیش آئی۔ ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا کہ چونکہ جسم پر زہر کی علامات موجود ہیں، اس لیے وہ صرف معدے کا مواد اور خون کا نمونہ ہی حاصل کرے گا۔ مزید کسی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے اس کی توثیق ہو گئی کہ مقتول کے جسم میں سوئی کے ذریعے سرنج والا زہر داخل کیا گیا، یعنی اس کی موت سانپ یا کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہیں ہوئی تھی۔ اس انکشاف کے بعد قاتل کو تلاش کرنے کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر آن پڑی تھی، لہذا میں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے تفتیش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قتل کا محرک قاتل اور مشتبہ افراد کی نشاندہی بہت ضروری تھی۔ قتل کے چند روز کے بعد میں منصب علی سے اس کی حویلی میں جا کر ملا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور کمزور سا انسان لگ رہا تھا۔ جوان بیٹی کی موت کے باعث اس کا سارا کروفر ہوا ہو گیا تھا۔ رسمی کلامات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، مختار علی بڑا ہی جیدار نوجوان تھا۔ اس کی موت سے میں آدھا رہ گیا ہوں۔ 6 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میرا سوہنا پتر سوہنا صحرا باندھے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میری حویلی کی رونقیں سونی پڑ گئی ہیں۔ رانا صاحب، میں نے کچھ افواہیں بھی سنی ہیں۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملنگ دوبارہ نظر آیا تھا۔ کس کو نظر آیا تھا؟ اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کریں، اس ملنگ کا کھوج نکالیں، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے سامنے تو لوگ صاف طور پر مکر جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پر ایک بات جس کا چرچا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لوگوں نے ملنگ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جو شخص بیٹوں کی خاطر بیٹی کو جائیداد سے محروم کرے گا وہ بیٹوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کتے کمینے نے یہ سب کہا تھا؟ منصب علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجھے کسی نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ لوگ آپ کے غصے سے ڈرتے جو ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگ نے آپ کا نام نہیں لیا تھا، بشرطے کہ یہ بات ملنگ نے ہی کی تھی۔ کیا مطلب؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ملنگ آدھی رات کے وقت نظر آیا کرتا تھا اور باتیں کرتا ہوا گزر گیا تھا۔ کچھ نے اسے یہ گانا گاتے ہوئے بھی سنا تھا، آئے بھی اکیلے ہیں اور جانا بھی اکیلے ہیں، 2 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کا میلہ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں کون آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکلتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگ کو آدھی رات کے وقت گانا گانے اور فلسفہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اس بستی کا باشندہ ہے تو دن کے وقت کیوں نہیں نظر آتا؟ جاگیردار میری تمام باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ملنگ ہماری حویلی میں بھی آیا تھا، یہاں بھی اس نے کچھ اسی قسم کا گانا گایا تھا، اس میں بھی لفظ میلہ آیا تھا، کچھ ایسے ہی بول تھے۔ ایسا گانا وہی ملنگ کا ہو سکتا ہے۔ منصب علی نے کہا، جن لوگوں نے ملنگ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر دیکھا جائے تو اس گانے میں دھمکی بھی تھی۔ پہلی دفعہ ملنگ نظر آیا تو میرا بھتیجا مارا گیا، دوسری دفعہ نظر آیا تو بیٹا مارا گیا، اور اگر تیسری دفعہ نظر آیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیا آپ اس کو روحانی طاقتوں کا مالک سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ اگر یہ شخص روحانی طاقتوں کا مالک نہیں تو ایک ذہین مجرم ہے۔ آپ اس شخص کا کھوج ضرور لگائیں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود ہی سے نبٹ لوں گا۔ رانا منصب علی خان سے ٹکر لینے والا اس دھرتی پر چلتا پھرتا کبھی نظر نہیں آتا۔ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اس کا تکبر ختم نہیں ہوا تھا۔ رانا صاحب، اگر وہ واقعی روحانی طاقت کا مالک ہوا تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں نے نرمی سے کہا۔
جس شخص کو خدا کی تائید حاصل ہو اسے مقابلہ کرنے کا مطلب خدا سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی آپ کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ملک صاحب، یہ سب کمزور لوگوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ اس نے زور سے کہا، خدا بندوں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کرتا، یہ سب طاقت اور دولت کا کھیل ہے، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کا بیٹا اکرم علی بھی کمرے میں موجود تھا۔ وہ باپ کی تائید کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ابا جی ٹھیک کہتے ہیں، ہم ان ملنگوں تلنگوں کی روحانی طاقتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بس ہمیں اشارے کی دیر ہے، اتنا پتہ چلنے کی دیر ہے کہ اس نمرود کی اولاد نے یہ آگ بھڑکائی ہے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ پورے خاندان کو ملک صاحب، یہ سب کمزور لوگوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ اس نے زور سے کہا، خدا بندوں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کرتا، یہ سب طاقت اور دولت کا کھیل ہے، اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کا بیٹا اکرم علی بھی کمرے میں موجود تھا۔ وہ باپ کی تائید کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ابا جی ٹھیک کہتے ہیں، ہم ان ملنگوں تلنگوں کی روحانی طاقتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بس ہمیں اشارے کی دیر ہے، اتنا پتہ چلنے کی دیر ہے کہ اس نمرود کی اولاد نے یہ آگ بھڑکائی ہے، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ پورے خاندان کو توڑی کے گوڑے میں بند کر کے آگ نہ لگائی تو ہمارا نام بدل دیجیے گا، آگ لگے گی اور پوری خلقت تماشا دیکھے گی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ لوگ ہمارے انتقام کو نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ وہ دیر تک انتقام کی باتیں کرتا رہا۔ اس کا باپ خوش ہوتا رہا، اور جب وہ خوش ہوا تو میں نے منصب علی سے پوچھا، اس معاملے میں آپ کو کسی پر شک تو نہیں؟ جواب اکرم علی نے دیا، بولا، شک ہوتا تو بندہ قبر میں پڑا ہوتا۔ میں نے پوچھا، کوئی دشمنی وغیرہ؟ ملک صاحب، مذاق کرتے ہیں آپ؟ اکرم نے کہا، ہمارا دشمن اس دھرتی پر سانس نہیں لے سکتا۔ 100 میل مشرق کی طرف چلے جائیں اور 100 میل مغرب کی طرف چلے جائیں، 100 میل شمال کی طرف چلے جائیں اور 100 میل ہی جنوب کی طرف، ہر طرف آپ کو ہمارے سجن ہی ملیں گے۔ لوگ عزت سے ہمارا نام لیں گے۔ دشمنوں سے تو ہم خود ہی نپٹنا جانتے ہیں۔ وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا۔ جاگیردار بھی بیٹے کی لنترانیاں سن کر تقویت محسوس کر رہا تھا۔ جب میں نے تفتیش شروع کی تو بعض لوگوں نے دبے لفظوں میں جاگیردار کے مظالم کا ذکر کیا۔ وہ لوگ شمشیر اور مختار علی کی موت پر خوش تھے۔ ان باتوں کا اظہار ان بوڑھے لوگوں نے بھی کیا جنہیں جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم اٹھائے تھے یا ان کے مظالم کا مشاہدہ کیا تھا۔ میں نے اسے لوگوں کو اعتماد میں لے کر کریدنا شروع کیا تو ظلم کی بعض لرزہ خیز داستانیں میرے علم میں بھی آئیں۔ زیادہ تر داستانیں تقسیم ہند سے قبل کے زمانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس زمانے میں وہاں کوئی تھانہ نہیں تھا اور علاقے میں منصب علی کے باپ کا راج تھا۔ اس زمانے کی جو لرزہ خیز داستانیں میرے علم میں آئیں ان میں سے ایک آدھ آپ بھی سن لیں۔ اس زمانے میں منصب علی کے باپ کی جاگیر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ علاقے میں کچھ چھوٹے زمیندار بھی تھے اور منصب علی کا باپ ان چھوٹے زمینداروں کو آہستہ آہستہ زمینیں بیچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کسی کا پانی بند کروا رہا تھا تو کسی کی کھڑی فصلیں تباہ کروا دی، کسی کے مویشی چوری کروا دی اور کسی کو زمانی دھمکی کے ذریعے زمینیں بیچنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری محمد شفیع نامی ایک چھوٹا زمیندار تھا جس کے پاس 4 مربع زمین تھی۔ وہ دھمکیوں کے باوجود زمین بیچنے پر تیار نہیں ہوا۔ اس کی زمین نالے کے اطراف میں تھی اور خاصی زرخیز زمین تھی۔ وہ خاندانی آدمی تھا، وہ زمین بیچنا گناہ سمجھتا۔ اس کے علاوہ اس کا سرکاری افسروں سے بھی میل ملاپ تھا۔ وہ پٹواری اور تحصیلدار وغیرہ سے بھی بنا کر رکھتا۔ منصب علی کے باپ کا نام رانا حاکم علی خان تھا۔ اس نے آس پاس کی ساری زمینیں خرید لی تھیں اور محمد شفیع کی زمین درمیان میں آ گئی۔ اس نے 2-3 دفعہ محمد شفیع کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ حویلی میں آ کر اسے ملے، لیکن محمد شفیع نہیں گیا۔ اس نے پیغام لانے والے کو جواب دیا، اگر حاکم علی اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے ڈیرے پر آ جائے۔ یہ جواب سن کر بڑا جاگیردار غصے سے بھر گیا۔ اس نے تحصیلدار کو حویلی میں بلایا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ تحصیلدار سمجھ گیا کہ حاکم علی نے کسی خاص کام کے لیے بلایا تھا، تاہم وہ انجان بنا رہا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد حاکم علی نے اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں اور بولا، تحصیلدار، میں تم سے ایک چھوٹا سا کام کروانا چاہتا ہوں۔ حکم کرے رانا صاحب، کیا کام ہے؟ تحصیلدار نے احتراماً جھک کر کہا، بھلا آپ کے بھی کام رکے ہیں؟ وہ ٹٹ پہنچ گیا، محمد شفیع ہمارے حلق میں اٹکنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی 4 مربع
زمین ہماری جاگیر کے درمیان ناسور بنتی جا رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملنے تک کا روادار نہیں۔ تحصیلدار یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ چودھری محمد شفیع سے اس کے اچھے مراسم تھے۔ محمد شفیع ویسے تو آدمی برا نہیں ہے، میں نے اسے خود آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ تم نے پٹواری سے ساتھ مل کر کوئی ایسی ترکیب کرو گے کہ محمد شفیع کی زمین ہمارے نام ہو جائے، قبضہ ہم خود کر لیں گے۔ منصف علی اور فرمان علی بھی وہاں پر موجود تھے۔ منصف علی نے سینہ تان کر کہا، قبضے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 2 گھنٹے میں شفیع کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اگر زمین ہمارے نام ہو جائے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ زمین کے کاغذات محمد شفیع کے پاس موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریز حکومت اتنی بڑی جعل سازی پر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کوئی راستہ نکالو، پیسے کی فکر نہیں کرو، پیسہ ہم کھلا خرچ کریں گے۔ تحصیلدار تعامل کرتے ہوئے بولا، آپ ایسا کریں کہ کسی تیسرے آدمی سے کہیں کہ وہ محمد شفیع سے بات کرے اور اتنی قیمت لگائے کہ محمد شفیع انکار نہ کر سکے۔ کچھ بیانہ وغیرہ بھی پہلے سے ہی دے دے۔ اس کے بعد آپ حق شفیع کا مقدمہ کر دیں۔ ترکیب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سب میں بہت وقت لگ جائے گا، اور اگر محمد شفیع کو شک ہو گیا تو وہ سودا کرنے سے صاف انکار کر دے گا۔ آپ کوشش تو کریں، پھر کوئی اور ترکیب بھی سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور کام بھی کریں گے، منصف علی نے کہا۔ رات کو 15-20 آدمی لگا کر محمد شفیع کے کھیتوں میں سہاگا چلوا کر ساری فصل کا ستیہ ناش کروا دیں گے۔ فرمان علی نے کہا، اگر اس نے اس بات سے نصیحت نہ پکڑی تو اگلی دفعہ اس کے ڈیرے کو آگ لگا دیں گے۔ تحصیلدار حاکم علی کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، مگر اگلے روز اس نے محمد شفیع کو سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ چند روز کے بعد منصف علی چند آدمیوں کے ساتھ آدھی رات کے وقت محمد شفیع کے کھیتوں میں پہنچا اور گندم کی نئی فصل پر سہاگا چلوانے کا انتظام کرنے لگا۔ لیکن محمد شفیع کے آدمی تیار تھے، انہوں نے منصف علی اور اس کے ساتھیوں پر کتے چھوڑ دیے، اور وہ لوگ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بڑے جاگیردار کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات تھی، بس اس نے اب انتقامی کارروائی کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن اس دوران ایک اور بات بھی ہوئی۔ رات والے واقعے کے 2 روز بعد محمد شفیع منصف علی کا چھوڑا ہوا ساگا اور دیگر سامان ایک بیل گاڑی میں لدوا کر حویلی پہنچا۔ حاکم علی اس کی آمد کی خبر سن کر باہر نکل کر آ گیا۔ محمد شفیع نے آگے بڑھ کر سلام کیا، لیکن حاکم علی نے جواب نہیں دیا اور قہر آلود نظروں سے محمد شفیع کو گھورنے لگا۔ رانا صاحب، آپ کے آدمی اپنا کچھ سامان ہمارے کھیتوں میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ محمد شفیع نے بغیر کسی تلخی کے کہا، میں وہ سامان لے کر حاضر ہوا ہوں، اپنے آدمیوں سے کہیں کہ سامان پہچان لیں اور گڈی سے اتروا لیں۔ حاکم علی اگر سامان اتروانے کا حکم دیتا تو کوئی گویا یہ بات تسلیم کرتا کہ اس نے تکذیب کاری کے لیے آدمی وہاں پر بھیجے تھے۔ اس کے دماغ میں اور ترکیب آئی، پتر منصف علی، ذرا دیکھو تو یہ وہی تو سامان نہیں جو پچھلے دنوں ہمارے ڈیرے سے چوری ہو گیا تھا، اس نے بیٹے سے کہا۔ منصف علی نے آگے بڑھ کر سامان پر سرسری نظر ڈالی اور کہا، ہاں ابا جی، یہ تو وہی سامان ہے۔ سن لیا تم نے محمد شفیع؟ حاکم علی نے کہا، سامان ادھر اتار دو اور 2 دن کے اندر اندر چور بھی ہمارے حوالے کر دو۔ محمد شفیع کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس نے بیل گاڑی سے سامان اتروایا اور بولا، رانا صاحب، میں یہ سامان آپ کی زمین پہ پھینک سکتا تھا، لیکن یہ میری شرافت ہے کہ میں اسے لے کر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سامان کس نیت سے ہماری زمین میں پہنچایا گیا تھا۔ محمد شفیع، میں تحصیل تھانے میں تمہارے خلاف پرچہ بھی کٹوا سکتا ہوں اور دوسری کارروائی بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ اپنی زمین کا سودا کر لو۔ رانا صاحب، عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں، پر میں زمین کبھی نہیں بیچوں گا، آپ بے شک پرچہ کٹوا دیں، محمد شفیع نے کہا، اور بات ختم کرتے ہی واپس چلا گیا۔ حاکم علی زخمی سانپ کی طرح بل کھا کر رہ گیا۔ اس واقعے کے 3 روز بعد تقریباً 20 آدمی، جنہوں نے ڈھانٹے باندھ رکھے تھے، رات کے وقت محمد شفیع کے گھر میں گھسے اور اسلحے کے زور پر مردوں کو بے بس کر کے ان کی مشقیں کسنا شروع کر دیں۔ محمد شفیع کے وسیع مکان میں گھر کے افراد کے علاوہ کچھ ملازم بھی تھے۔ اس کا اپنا خاندان 6 افراد پر مشتمل تھا۔ 2 جوان بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 15 اور 16-17 سال کے درمیان تھی۔ بڑے بیٹے کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی، چھوٹا بیٹا 10 سال کا تھا۔ ہنگامے کی آواز سنتے ہی چھوٹا لڑکا پلنگ کے نیچے گھس گیا۔
ملازموں کی تعداد عورتوں سمیت 7 ہو چکی تھی۔ 3 نوجوان مرد تھے۔ ان میں سے ایک کا نام محمد حیات تھا، پڑھا لکھا اور شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی کا نام نسیم بی بی تھا۔ وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کی ایک ادھیڑ عمر ماں بھی تھی۔ 2 بوڑھے مرد تھے۔ مداخلت کاروں نے 7 مرد کو رسیوں سے باندھ کر ایک طرف ڈال دیا اور محمد شفیع کی بیٹی اور بیٹیوں سمیت 5 عورتوں کو برہنہ کر دیا۔ پھر وہ بھڑکے مارتے ہوئے ان برہنہ عورتوں کے گرد بھنگڑا ڈالنے لگے۔ انہوں نے بوڑھی عورتوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ دل خراش منظر دیکھ کر عزت دار اور غیرت مند محمد شفیع کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس کا جوان بیٹا غیظ و غضب کے باعث دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ گئی۔ اس نے زور لگا کر اپنے بندھن توڑ ڈالے اور ایک شخص کی کمر میں بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ پھر اس نے تابڑ توڑ حملے کر کے آن واحد میں 3 آدمیوں کو زخمی کر ڈالا، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ باقی افراد نے اسے خنجروں اور لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ مداخلت کاروں کے جو 3 آدمی زخمی ہوئے تھے ان میں سے 2 نے دم توڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر باقی افراد کے انتقامی جذبات اور بھی بلند ہو گئے۔ ایک شخص نے حاملہ نسیم بی بی کو زمین پر گرا کر اس کے پیٹ پر پیر رکھ دیا۔ دیگر عورتوں کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا جانے لگا۔ مظلوموں نے ان سب کی آوازیں پہچان لی تھیں۔ وہ منصب علی اور ان کے گنڈے تھے۔ آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ حملہ آور جاگیردار کے آدمی تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد حملہ آور اپنے زخمی ساتھی کو اور 2 لاشیں لے کر واپس چلے گئے۔ محمد شفیع کے گھر میں 4 لاشیں اور کچھ بے حال افراد پڑے تھے۔ محمد شفیع اور اس کے جوان بیٹے کے علاوہ اس کی بڑی بیٹی اور محمد حیات کی بیوی نسیم بی بی بھی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس بہیمانہ واردات کا نہ تو کوئی کیس درج ہوا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ہوئی۔ محلے والوں نے مقتولین کی تدفین کر دی اور بات ختم ہو گئی۔ چند ہفتوں کے بعد محمد شفیع کی بیوہ اپنی چھوٹی بیٹی اور چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئی۔ اس بات کو 19-20 سال گزر چکے تھے۔ یہ داستان نسبتاً ختم ہی ہو چکی تھی۔ نسیم بی بی کا شوہر محمد حیات 7-8 جماعتیں پڑا ہوا تھا۔ ایک عرصے تک بستی کی گلیوں میں اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا۔ لوگ اس کو روٹی دے دے تو کھا لیتا ورنہ بھوکا ہی سو جاتا۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد لوگ اسے بھول گئے۔ محمد شفیع کے بیوی بچوں کے بارے میں دوبارہ کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ جن لوگوں نے مجھے یہ واقعات سنائے ان میں سے کسی نے بھی محمد شفیع کے بیٹے یا بیٹی کا نام لے کر ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ شروع کر دی تو بڑے بیٹے کا نام سجاد علی معلوم ہوا، لیکن زندہ بچ جانے والے بیٹے کا نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ میں نے پوری کوشش جاری رکھی۔ بالآخر پرائمری کا ایک استاد سے چھوٹے بیٹے کا نام معلوم ہو ہی گیا۔ اس کا نام سرفراز حسین تھا۔ یہ نام سنتے ہی میرے تصور میں تصویر کے پیچھے لکھا ہوا نام ابھر کر آیا، رانا سرفراز حسین خان، MSc PhD۔ سوال یہ تھا، کیا یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے تھے؟ کیا یہ فاطمہ بی بی کا بھتیجا وہی لڑکا تھا جو منصب علی کے گنڈوں کے خوف کی وجہ سے چارپائی کے نیچے گھس گیا تھا؟ اس بات کی تصدیق بآسانی کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد کئی اور سوالات پیدا ہو جاتے، جن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا سرفراز ہی شمشیر اور مختار علی کا قاتل تھا، اور وہ منصب علی کی بیٹی سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ اسی انتظامی میں ایک اور دوسرے کیس میں الجھ گیا اور اس کیس کی تفتیش وقتی طور پر روک دی گئی۔ ایک روز منصب علی تھانے پہنچا اور پوچھا کہ میری تفتیش کہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اکرم علی بھی تھا۔ رانا صاحب، یہ کیس بہت زیادہ الجھا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ ابھی تک کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے میں کسی دوسرے تھانے دار کا بندوبست کروانا پڑے گا، منصب علی نے کہا۔ میرا جوان بیٹا دن دہاڑے قتل ہو گیا ہے اور آپ کو سرا ہی نہیں مل رہا۔ آپ نے کوئی پنساری کی دکان کھول رکھی ہے کیا؟ یہ تھانے داری آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں اور پنساری کی دکان ہی کھولیں اب۔ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر مدعی تعاون نہ کرے تو مجرم کا کھوج لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیسا تعاون چاہیے آپ کو؟ میں نے آپ سے دشمنوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ کے برخوردار نے کہا کہ 100 میل کے دائرے میں آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 100 میل کے دائرے میں کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر قتل کس نے کیا؟ پھر یہ تو یہی کہنا پڑے گا کہ قاتل کوئی سجن ہے۔ اکرم علی نے کہا، قاتل کوئی باہر کا آدمی ہے۔ آپ تفتیش کا دائرہ وسیع کریں، 100 میل کے دائرے سے باہر نکلیں۔
آپ جب تک کوئی اشارہ نہیں دیں گے، کسی پر شک ظاہر نہیں کریں گے، دائرہ وسیع نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس ملنگ کا بھی پتہ نہیں کیا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہا، کچھ پرانے قصے سنے ہیں میں نے۔ کسی زمانے میں محمد شفیع نامی ایک زمیندار یہاں ہوا کرتا تھا۔ منصب علی یہ نام سن کر چونک گیا اور جلدی سے بولا، ایسے چھوٹے موٹے زمیندار کئی آئے اور کئی چلے گئے، اس کا ذکر قصے سنا ہے آپ نے؟ کسی نے بھی کھل کر بات نہیں کی، تھوڑی سی بات یہاں سے سنی، تھوڑی سی وہاں سے۔ کہتے ہیں کہ محمد شفیع بڑا ہی ضدی اور اکڑ مزاج آدمی تھا۔ اس کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ علاقہ چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرا بیٹا کس نے بتایا ہے آپ کو؟ اور اس کے 2 بیٹے تھے کیا؟ میں نے سرفراز کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بات پرانی ہو جائے تو لوگ عجیب عجیب کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ منصب علی بھویں سکیڑ کر کچھ سوچنے لگا۔ واضح طور پر وہ پرانے واقعات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد شفیع کی ادھر 5 مربع زمین ہے جو آج بھی اس کے نام پر ہے۔ کس نے بتایا ہے یہ آپ کو؟ یہ بات مجھے تحصیلدار کے دفتر سے معلوم ہوئی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 5 مربع زمین محمد شفیع کے نام پر ہے۔ کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین آج کل کس کے قبضے میں ہے؟ آپ کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ منصب علی ہولے سے سر ہلا رہا تھا۔ شفیع کا ایک بیٹا اور بھی تھا۔ کمال ہے، ہمیں اس کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اب تو وہ گھمرو جوان بن چکا ہوگا۔ منصب علی خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کام کی بات بتائی ہے آپ نے۔ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، اس سپولیے کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے تھا۔ منصب علی اسی طرح بڑبڑاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ چند روز کے بعد پتہ چلا کہ منصب علی کے آدمی محمد شفیع کے بیٹے کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی کہ سرفراز حسین چودھری محمد شفیع کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد یہ یقینی بات تھی کہ منصب علی انتقامی کارروائی کرے گا۔ 15-20 روز کے بعد میں نے 2 متضاد باتیں سنی۔ پہلی بات تو یہ سننے میں آئی کہ جاگیردار نے اپنی بیٹی کی منگنی تاج دین نامی ایک معمولی سے زمیندار کے ساتھ کر دی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس نے سرفراز کی پھپھو فاطمہ بی بی کو رشتے کی بات چیت کے لیے حویلی میں بلوایا ہے۔ پیغام میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر آئے تاکہ اسے دیکھ لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جاگیردار کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ واضح طور پر اس نے سرفراز کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں نے تاج دین کا پتہ معلوم کروایا اور شام کو سادہ لباس میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک معمولی قسم کا زمیندار تھا۔ عمر 26-27 سال کے لگ بھگ تھی۔ چند جماعتیں پڑا ہوا تھا۔ اس کا مکان پختہ تھا اور 1 کنال کے رقبے پر بنا ہوا تھا۔ تاج دین کے بوڑھے باپ نے مجھے بڑے ہی پرتپاک انداز سے اندر بٹھایا اور لسی پانی کا پوچھتا رہا۔ میں نے رسمی کلامات کے بعد کہا، مبارک ہو، اب تو آپ جاگیردار کے سمدی بن گئے۔ اس نے اس بات پر کسی بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور بولا، ہم اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ تاجی نے خود ہی کوئی گٹمٹ کر لی ہے، اندر کا بھید تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اتنے میں تاج دین بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ 6 فٹ کا جوان آدمی تھا، لیکن اس کے چہرے پر سادگی تھی۔ وہ چالاک نہیں تھا۔ اس نے جھک کر مجھے سلام کیا اور سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا باپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں نے تاج دین سے کہا، سنا ہے کہ تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، اللہ کی مہربانی سے اچھی جگہ بات ہو گئی ہے۔ اس نے قدرے جھیپتے ہوئے مجھے بتایا تھا، رانا منصب علی کی بیٹی ہیں۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، لوگ کہتے ہیں کہ جاگیردار اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے گا۔ یہ بات بھی ہو گئی ہے۔ رانا صاحب اپنی بیٹی کو 10 مربع زمین دیں گے۔ کاغذ شادی سے پہلے تیار ہو جائے گا۔ لیکن میں نے تو ایک اور بات بھی سنی ہے۔ کون سی بات جی؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ تاج دین کی اس گھبراہٹ کا کیا سبب تھا۔ ایک سادگی سے جملے نے اسے اتنا پریشان کیوں کر دیا؟ حالانکہ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جاگیردار نے فاطمہ بی بی کو بھی رشتے کی بات کے لیے بلوایا ہے۔ تاج دین کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے اس بات کا انداز بدلتے ہوئے کہا، تاج دین ایک بات تو بتاؤ، جاگیردار نے لاہور سے کچھ مہمانوں کو کیوں بلوایا ہے؟ لاہور سے جی؟ وہ سیدھا سادہ آدمی یکدم پریشان ہو گیا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو تاج دین، تم شریف باپ کے بیٹے ہو اور بہت ہی سیدھے سادے آدمی۔ جاگیردار دولت مند اور صاحب حیثیت آدمی ہے۔ اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔
تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیوں تمہیں اپنا جوائی بنانا چاہتا ہے؟ تمہاری تعلیم بھی کم ہے اور مالی حیثیت بھی زیادہ اچھی نہیں۔ یہ تو جی رانا صاحب کو ہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے مجھے کیوں پسند کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا، رانا صاحب نے شرط کیا لگائی ہے؟ شرط کیسی شرط جی؟ کیا بات ہے، اونچا سنتے ہو کیا؟ شرط تو کوئی نہیں لگائی جی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ در حقیقت کوئی بات چھپا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ لڑکی پر سایہ ہے، اسے منگنی کرنے والا زندہ نہیں بچتا۔ اچھا جی، اور تم نے ملنگ کی بات بھی ضرور سنی ہوگی، وہ جاگیردار کی حویلی میں گیا تھا اور کہا تھا کہ شکیلہ کا جوڑا آسمان پر بن چکا ہے۔ اچھا جی، اور تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ رانا سرفراز حسین ایک بہت بڑا سرکاری افسر ہے اور وہ شکیلہ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ رانا صاحب نے تو کہا تھا کہ سرفراز، اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور پریشانی سے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں اس کا باپ لسی لے کر آ گیا اور بات آگے نہیں بڑھی۔ میں نے بھی مزید کریدنا مناسب نہیں سمجھا، تاہم تاج دین کی گھبراہٹ یہ ظاہر کرتی تھی کہ در پردہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اگلے روز میں نے ایک حوالدار کو ایک پیغام کے ساتھ فاطمہ بی بی کے پاس بھیجا کہ شکیلہ کی منگنی ہو گئی ہے، اس لیے وہ جاگیردار کے پیغام پر سوچ سمجھ کر عمل کرے۔ 3 روز کے بعد تاج دین میرے پاس آیا اور علیحدہ میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا کیونکہ میں اس وقت کچھ مصروف تھا۔ اس نے گلے میں بہت بڑا سا رومال ڈال رکھا تھا اور اس سے اس کا منہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ کسی آنے جانے کی والی کی نظر اس پر نہیں پڑ سکی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ سرکار، میں بہت پریشان ہوں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں، معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں منگنی کر کے پھنس گیا ہوں جی۔ اس دن آپ نے ملنگ کا ذکر کیا تھا اور آج صبح اس ملنگ نے مجھے کھیتوں میں گھیر لیا۔ یہ سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ اپنے دوست کے ساتھ صبح کھیتوں میں ورزش کرنے جاتا ہے۔ ورزش کرنے کے بعد وہ دونوں کنویں پر نہا کر واپس بستی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے دوست کا نام شہباز ہے۔ ورزش کے بعد دونوں نے باری باری کنواں چلایا اور نہانے کے بعد کپڑے پہننے لگے۔ تبھی انہوں نے گھنگروں کی آواز سنی جو قریبی جھنڈ سے آ رہی تھی۔ دونوں نے جلدی کپڑے پہنے اور درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک ملنگ رقص کر رہا تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تاج دین فکر مند بھی ہوا کیونکہ وہ ملنگ کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ اوے ملنگ، کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ ادھر سے کیسے آئے ہو؟ ملنگ نے حق اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد بولا، اوے تاجا، تو نے گھر کی لڑکی چھوڑ کر پرائی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اوہ، اس کو تو تمہارا نام بھی معلوم ہے، شہباز نے کہا۔ ہم اللہ والے ہیں، ہم کو بہت کچھ معلوم ہے۔ حق اللہ حق، مورک بندے، شکیلہ کسی اور کے نام لگ چکی ہے۔ تو نے شمشیر خان کا حشر نہیں دیکھا؟ باز آجا، میں تیرے گھر سے ماتم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ ملنگ بابا، میں جاگیردار کو زبان دے چکا ہوں، وہ بڑا ہی زور آور بندہ ہے اور اگر اب میں نے انکار کیا تو وہ میرا تیاں پانجا کر دے گا۔ مجھے کوئی راستہ تو بتائیں، میرے مولا سے زیادہ کوئی بھی زور آور نہیں۔ مورک، تو اپنی جان بچانے کی فکر کر، جاگیردار تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے جاگیردار کی شکایت بھی اوپر پہنچا دی ہے۔ مولا کے گھر میں بھی دیر ہے، اندھیر نہیں۔ تاج دین نے اپنے دوست سے کہا، یار شہباز، تو ملنگ بابا کی باتیں سن رہا ہے؟ شہباز نے کہا کہ ملنگ ٹھیک ہی کہتا ہے، تو نے اپنے چاچے کی بیٹی جیرا سے منگنی توڑ کے اچھا نہیں کیا۔ ملنگ رقص کرتا ہوا کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ تاج دین نے ساری بات سنانے کے بعد کہا، سرکار، اگر میں نے رانا صاحب کے سامنے منگنی توڑنے کی بات کی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ بات رانا صاحب کی عزت پر حملہ کرنے کے برابر ہوگی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس وقت صبح کے 8 بجے تھے۔ ایک بات اور بھی ہے جی، تاج دین نے تعامل کرتے ہوئے کہا، اس روز آپ نے شرط کے بارے میں پوچھا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے ایک شرط بھی لگائی تھی۔ کیا شرط؟ ایک بندہ مارنے کی شرط۔ کھل کر بتاؤ۔ رانا صاحب نے کسی سرفراز کا نام لیا تھا۔ اس نے ٹھہر کر کہا، شاید یہ وہی سرکاری افسر ہے جس کی آپ نے بات کی تھی۔ رانا صاحب نے اسے لاہور سے بلوایا ہے، وہ اس بندے کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے پولیس سے بچا لیں گے اور اس بندے کو قتل کرنا تھا بس مجھے۔ جب وہ حویلی سے فارغ ہو کر بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہو تو میں سائیکل پر بیٹھ کر اس کے پیچھے لگ جاتا اور موقع دیکھ کر چھری سے اس پر حملہ کر دیتا۔ حملہ کرنے سے پہلے میں نے اپنے منہ پر ڈھانٹا باندھ لینا تھا۔ جاگیردار اسے حویلی کے اندر بھی قتل کروا سکتا تھا، میں نے سوچا، لیکن وہ اس وجہ سے محتاط تھا کہ سرفراز سرکاری افسر تھا، اس کے قتل سے اچھا خاصا اسکینڈل بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، بلکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تاج دین، تم سیدھے ہی نہیں بے وقوف بھی ہو، میں نے کہا۔ کہاں تم اور کہاں جاگیردار کی بیٹی؟ جاگیردار تمہاری جیسے نوجوان کو اپنی بیٹی کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھتا، پر سرکار اس نے منگنی کی ہے، سب کچھ راضی خوشی ہوا ہے۔ جانتے ہو ہوتا ہے کیا؟ تم اپنے آپ کو جاگیردار کا جو زوائی سمجھتے ہوئے دن دہاڑے سرفراز حسین کو قتل کر دیتے اور ہم تمہیں گرفتار کر لیتے۔ اس کے بعد رانا صاحب تھانے میں آ کر تمہارے سر پر شترول کرتے اور تمہارے خلاف خود کھڑے ہو کر پرچہ کٹواتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ان کے کہنے پر بندہ قتل کروں گا اور وہ میرے خلاف کیوں پرچہ کٹوائیں گے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جاگیردار کو جوائی سے پہلے ایک بے وقوف قاتل کی ضرورت بھی ہے۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم یہ حماقت کر بیٹھتے تو شادی کا ایک اور امیدوار قبر میں اور دوسرا جیل میں پہنچ جاتا، پھر جاگیردار اطمینان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ اچھا جی، اس نے آنکھیں پھلائیں۔ یہ بات میرے دماغ میں نہیں آئی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم سیدھے طریقے سے حویلی جاؤ اور ملنگ کی ساری باتیں جاگیردار کو بتاؤ، پھر دیکھو کیا کہتا ہے وہ۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد حویلی پہنچتا ہوں اور اس ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ تاج دین سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں حویلی پہنچ گیا۔ وہاں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ منصب علی کار میں کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اکرم علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ 3 آدمی پچھلی سیٹ پر تھے۔ ان میں منصب علی کا چھوٹا بھائی فرمان علی اور تاج دین بھی تھا۔ منصب علی نوکروں کو چیخ چیخ کر حکم دے رہا تھا۔ تاج دین کے چہرے پر تو مسکینیت نظر آ رہی تھی اور وہ مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ فرمان علی اور اکرم علی کے کندھوں پر رائفل بھی نظر آ رہی تھیں۔ گاڑی گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی اور انجن بھی اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ میں نے اکرم علی سے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ اس نے بڑی بے نیازی سے میری طرف دیکھا، پھر بولا، سور کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز پایا جاتا۔ اتنے میں منصب علی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف آیا اور مجھے دیکھ کر ذرا سا ٹھٹکا۔ ملک صاحب، آپ کل کسی وقت آئیں۔ میں نے کہا، ہم ذرا لائل پور تک جا رہے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، چلو اے پتر، جلدی سے چلا، مجھے امید ہے کہ بس زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ گاڑی کے پچھلے ٹائروں سے مٹی اڑی اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے اس ملازم کی طرف دیکھا جو گیٹ بند کر رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا بارے شخص تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام غالباً رحمت علی تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور لسی پانی کا پوچھا۔ لسی پانی پھر کبھی صحیح، میں نے کہا۔ رانا صاحب بڑی جلدی میں تھے، کس کے پیچھے گئے؟ پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا، کسی ملنگ کی بات کر رہے تھے۔ میرے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ واضح طور پر منصب علی کے کارندے ملنگ کو بس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اب وہ لوگ اس کے پیچھے گئے تھے۔ اس اندازے کی منصب علی کی اس بات سے تصدیق ہوئی تھی کہ بس زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ ہتھیار کے ساتھ پہنچے تھے، اس لیے ان کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتا تھا جن کے پاس کاریں تھیں اور جن سے باوقت ضرورت ڈرائیور سمیت کار بھی مل جاتی۔ میں فی الفور ایسے ہی ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے کار طلب کی۔ وہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد راضی ہو گیا اور چونکہ اس کار کا ڈرائیور اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو خود میرے ساتھ جانا پڑا۔ میں نے تھانے سے SI اور ایک سپاہی کو ساتھ لیا۔ لاری اڈے کی جانب میں بھی چل پڑا۔ آدھا پون گھنٹے بعد ایک ملنگ لاہور جانے والی بس پر سوار ہوا تھا۔ حالانکہ منصب علی نے لائل پور جانے کی بات کی تھی، میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے چکر دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب کی رائے یہی تھی کہ ہمیں لاہور کی طرف جانا چاہیے۔ اس زمانے میں سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھیں، مرمت کا انتظام بھی خراب تھا۔
ایک وقت میں ایک ہی گاڑی سڑک پر چل سکتی تھی۔ کراس یا اوورٹیک کے وقت دونوں گاڑیوں کے آدھے پہیے کچے میں اتارنے پڑتے تھے اور یہ چیز حادثات کا سبب بھی بنتی۔ ہماری کالی کے مالک کا نام انور خان تھا اور وہ خاصا محتاط ڈرائیور تھا۔ تقریباً 10:30 بجے ہمیں کچھ فاصلوں پر ہجوم نظر آیا۔ آس پاس چند گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس وقت ہم لاہور چینیوڈ روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ انور خان نے کار روکی، رفتار آہستہ کی اور بولا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور حادثہ بھی معمولی نہیں لگتا۔ ایسا ہی نے بھی کہا۔ میرے دل میں کئی قسم کے خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ جائے حادثہ کے قریب پہنچ کر میں نے کار رکوائی اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم باہر آ گئے۔ حادثہ ایک بس، ٹرک اور کار کے درمیان ہوا۔ کار سڑک سے 50 دور گز ایک کھائی میں پڑی تھی اور جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کے پیسنجر میں سے ہلکا ہلکا دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے پر 3 لاشیں چادروں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ قریبی علاقے کی پولیس ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچی تھی اور ضابطے کی کارروائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ تفتیشی افسر کا ایک سب انسپکٹر تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد حادثے کے بارے میں پوچھا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، سب انسپکٹر نے کہا۔ یہ آپ کے علاقے کی جاگیردار رانا منصف علی کی کار ہے۔ جاگیردار خود بھی کار میں موجود تھا۔ 3 آدمی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ کیا جاگیردار بھی ہلاک ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ بچ گیا ہے لیکن شدید زخمی ہے۔ دوسرے زخمی کا نام تاج دین ہے۔ دونوں کو ہم نے اسپتال پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم علی اور اس کا چچا فرمان علی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے آدمی کا نام عطا محمد معلوم ہوا ہے۔ وہ جاگیردار کا باڈی گارڈ بتایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لاشوں پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی میں نے پہلی لاش کے چہرے سے نظر ہٹائی، آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بے اختیار استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے۔ لاشوں کے چہرے جل کر مسخ اور بھیانک ہو چکے تھے۔ بس کے مسافروں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جاگیرداروں کی کار دھواں اڑاتی ہوئی بس کے پیچھے پہنچی اور زور زور سے ہارن بجانے لگی۔ ڈرائیور نے یہ جان کر کہ کار آگے نکلنا چاہتی ہے راستہ دے دیا، لیکن کار آگے نکلنے کے بجائے بس کے برابر پہنچی اور اس کی سواریاں بس کو رکنے کا اشارہ کرنے لگیں۔ بس ڈرائیور پٹھان تھا۔ اس نے کہا، ہم یہ سمجھا کہ یہ لوگ کوئی سواری بس میں بٹھانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے بس روکنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلحہ نکال رہا ہے۔ ہم سمجھ گیا کہ ان کا نیت اچھا نہیں۔ ہم نے جلدی سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ مسافر لوگوں نے بھی شور مچایا کہ گاڑی مت روکو۔ ہم نے بس کو تیز کیا، کار بھی تیز ہو گیا اور بس کو سائڈ میں دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ آگے بیٹھا ہوا چودھری نے ہم کو گالی نکالی اور پستول بھی دکھایا۔ ادھر سے ٹرک آ گیا۔ ہم نے رفتار کم کیا، کار کا رفتار تیز ہو گیا۔ پھر یکدم دھماکہ ہوا اور یہ کار کلا بازی کھاتا ہوا کھنڈر میں جا گرا اور ٹنکی میں آگ لگ گئی۔ دیگر مسافروں نے بتایا کہ ایک آدمی نے جان پر کھیل کر کار کی 2 سواریوں کو باہر نکالا اور اس کے بعد آگ نے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیگر سواریوں کو نہیں نکالا جا سکا۔ لوگ جلتی ہوئی کار پر مٹھیاں بھر بھر کر مٹی ڈالتے رہے، مگر آگ اپنا کام مکمل کر کے ہی بجھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بس میں کوئی ملنگ بھی تھا؟ ایک ملنگ تھا تو صحیح، ایک بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک دفعہ کار کی طرف دیکھا، اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھتا رہا۔ میں نے اسے تلاش کروایا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ حادثے کے وقت وہاں موجود تھا۔ ایک نوجوان نے کہا، جب آگ بجھ گئی اور لوگ جلی ہوئی لاشیں نکالنے لگے تو ملنگ ایک طرف جھاڑیوں میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس طرف سے عجیب سی آواز نکالی۔ میں نے اس طرف دیکھا کہ ملنگ سجدے میں پڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دیکھا مگر ملنگ وہاں موجود نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی صاف کی ہوئی جگہ نظر آ رہی تھی۔ ہم نے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، ملنگ کا کوئی نشان نہیں ملا۔ وہاں سے ہم اسپتال آ گئے اور زخمیوں کے بارے میں پوچھا۔ منصف علی بے ہوش پڑا تھا اور اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اسے لاہور بھجوانے کا انتظام کر رہا تھا۔ جاگیردار کے بچنے کی امید بہت کم نظر آتی۔ اس نے مزید کہا کہ اس کی دونوں ٹانگیں بری طرح فریکچر ہو گئی ہیں، اگر یہ بچ بھی گیا تو اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ میں نے پوچھا، تاج دین کا کیا حال ہے؟ وہ ہوش میں ہے
اسے نسبتاً کم چوٹیں آئی ہیں، اسے 5-6 روز کے بعد اسپتال سے فارغ بھی کر دیا جائے گا، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ ہم نے ایمرجنسی وارڈ میں جا کر تاج دین کو دیکھا، اس کے بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور وہ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تاج دین، کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، اس نے ہولے سے کہا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، یہ مجھے اسی کی سزا ملی ہے۔ سب نے مجھے منع کیا تھا کہ جاگیردار کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرو، لیکن میں نہ مانا۔ میرے گھر والوں کو بتا دیں کہ سب خیر ہے، میں نے 2-4 دن کے بعد گھر پہنچ جاؤں گا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ رانا منصف علی گو بچ گیا، مگر آدھا ہو کر گھر پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں، اس کے چہرے کا بایاں حصہ جھلس گیا اور وہ بہت مشکل سے اٹک اٹک کر بات کرتا۔ حویلی اور زمینوں کا سارا انتظام جاگیردارنی نے سنبھال لیا۔ اس ثانیے نے اس پر گہرا اثر کیا۔ اس کے تمام بدمعاش قسم کے کارندوں کو نکال دیا گیا جو جاگیردار کے اشاروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ واضح طور پر وہ دل کی نرم اور نیک عورت تھی، مگر جاگیرداروں کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ 4 مہینے تک میں اسپتال لاہور میں زیر علاج رہنے کے بعد جب جاگیردار حویلی پہنچا تو میں اس سے ملنے گیا۔ وہ برآمدے میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور بالکل پہچانا نہیں جاتا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ 2-3 دفعہ منہ چلاتا تو بڑی مشکل سے ایک آدھ لفظ ہی بول پاتا۔ تاج دین نے بھی منگنی توڑ دی تھی اور ہر شخص شکیلہ سے رشتہ کرتے ہوئے ڈرتا۔ جاگیردانی اس بات کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے علیحدگی میں مجھ سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی کے لیے لاہور سے جو رشتہ آیا تھا کیا بنا اس کا؟ حادثے سے 2-4 دن پہلے رانا صاحب نے انہیں بلوایا تھا، مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا صاحب نے ان کو کیوں بلوایا تھا؟ رشتے کی بات آگے بڑھانے کے لیے ہی بلوایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رانا صاحب آپ کو بھی اپنا بھید نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ اس وقت رانا صاحب شکیلہ کی منگنی تاج دین سے کر چکے تھے۔ یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں، رانا صاحب نے مجھ پر کبھی اعتماد نہیں کیا اور نہ ہی وہ مجھ سے کسی بات میں مشورہ لیتے تھے اور نہ ہی دل کی بات بتاتے، لیکن اب وہ بات ہی نہیں رہی، اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سرفراز کا پس منظر معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، لاہور والے اب بھی رشتے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو پیغام بھجوا دوں۔ آپ فوراً پیغام بھجوا دیں۔ جاگیردارنی سے بات کرنے کے بعد میں نے منصف علی کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بات کرتے ہوئے اٹک اٹک کر پوچھا کہ اس کی بیوی کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے بہت فکر مند ہے، ہو جائے گا۔ اس نے اوپر دیکھا۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں ملک صاحب، میری تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ رانا صاحب، سب قدرت کے کھیل ہوتے ہیں، میں نے کھل کر کہا۔ آپ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، دیکھ لیں اب بیٹی کے سوا کچھ نہیں بچا آپ کے پاس۔ ملک صاحب، جو مرضی کہہ لو، وہ جاگیردار مر گیا جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ سنا ہے کہ آپ نے حادثے سے پہلے لاہور والوں کو پیغام بھجوایا تھا۔ ہاں، بھجوایا تھا۔ میں اس کتے کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ محمد شفیع کا بیٹا ہے، میرے دشمن کا بیٹا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ لولے لنگڑے کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ سرفراز کا رشتہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ مجھے اب ان باتوں کی کوئی نہیں پرواہ، رشتہ ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں تو فی نارے جہنم۔ تبھی شوکت بانو ایک ٹرے لیے ہوئے برآمدے میں داخل ہوئیں اور بولیں، ایسے باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں، خدا کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو جلتی ہوئی آگ سے بچا لی ہے۔ کیا بچایا ہے؟ لولا لنگڑا کر دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ادھر ہی ختم ہو جاتا، اس جہنم سے تو بچ جاتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ خدا نے آپ کو گناہ بخشوانے کا موقع دیا ہے۔ جہنم کی آگ اس معذوری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا؟ منصف علی نے اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف کر دے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس حادثے نے اس کے دماغ پر بھی اثر کیا تھا۔ وہ کبھی غصے میں آ جاتا اور کبھی اچانک نرم پڑ جاتا۔ ملک صاحب، اس ملنگ سے ملنے کو بڑا ہی دل کرتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، کبھی نظر آئے تو اسے میرے پاس ضرور لائیں۔ آپ تو اس کو ختم کرنے گئے تھے۔ اس کی ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بندے کو اللہ سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اللہ سے لڑتا رہا۔ اس ملنگ کو ضرور میرے پاس لائیں، وہ گاتا بھی بہت اچھا ہے۔
بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ منصب علی ہر ملنے والے سے ملنگ کا ذکر کرتا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ میں خود بھی اس ملنگ سے ملنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک سپاہی نے بتایا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ملنگ کو ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً واپس جائے اور ملنگ کو تھانے لے کر آ جائے۔ وہ 15-20 منٹ کے بعد ملنگ کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں نے گہری نظر سے ملنگ کا جائزہ لیا۔ اس نے صاف ستھرا چوگا پہن رکھا تھا، بال لمبے تھے، اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی کشش تھی۔ وہ ان چرسی ملنگوں سے بہت مختلف تھا جن کے جسم سے میل اور پسینے کی بو آتی ہے اور بال جٹوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا جسم صاف تھا اور داڑھی ہوئی اور بالوں میں بڑے سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ سلام سرکار، اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ فقیر حاضر ہے۔ لڑکی نے بھی ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، تم جب بھی بستی میں آتے ہو کوئی تباہی ساتھ لے کر آتے ہو، بات کیا ہے آخر؟ حق اللہ، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ سرکار، تباہی بندے کے اعمالوں کے ساتھ آتی ہے اور اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ میں تو مولا کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ جب سے تم نے جاگیردار کی حویلی میں قدم رکھا ہے تب سے ادھر بربادیوں نے ڈیرے لگا لی ہیں۔ میرے مولا کے کہہ لیں جناب، جاگیردار تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، وہ بہت یاد کرتا ہے تمہیں۔ اچھا جی، کبھی ادھر کا بھی پھیرا لگا تو لگا لیں گے چکر۔ ہم تو سیلانی آدمی ہیں، اللہ کی دھرتی پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، جاگیردار سے کچھ کام بھی ہے۔ چلیے جیسے سرکار کی مرضی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ پر حویلی میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ مہمان؟ میں نے حیرانی سے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم ایک ہی ٹرین سے اترے تھے۔ وہ حویلی چلے گئے، ہم خدا کی مخلوق کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاگیردار کے مہمانوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ہم 15-20 منٹ کے اندر حویلی پہنچ گئے۔ منصب علی برآمدے میں ویل چیئر پر بیٹھا غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ نوکروں کو آوازیں بھی دے رہا تھا مگر کوئی اس کی آوازوں پر دھیان ہی نہیں دے رہا تھا، بس اس کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اس نے ملنگ کو دیکھ کر کہا، اب اس حویلی پر میرے دشمن راج کریں گے۔ ملنگ نے حق اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کہا، منصب علی، تو نے اللہ سے لڑائی بند نہیں کی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تجھے عقل نہیں آتی؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی راج نہیں چل سکتا۔ تم سے تو بعد میں بات ہوگی، منصب علی نے کہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ ملک صاحب، اندر والوں کو گرفتار کریں، فوراً ہی گرفتار کریں، وہی میرے بیٹوں کے قاتل ہیں۔ اتنے میں جاگیردارنی باہر آئی اور منصب علی کے منہ میں لڈو ٹھوستے ہوئے بولی، مبارک ہو، شکیلہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ منصب علی نے لڈو منہ سے نکال دیا۔ مجھے یہ منگنی نہیں منظور، قاتل ہے وہ۔ نہ کرے منظور، شوکت بانو نے سر جھٹکا اور مٹھائی کا ڈبہ میری طرف بڑھایا۔ ملک صاحب، آپ بھی کھائیں۔ میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ منصب علی غصے سے بولے چلا جا رہا تھا، لیکن وہ قہر دوریش برجانے دوریش والی بات تھی۔ جاگیردارنی اس کی باتوں کی بالکل پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ ملنگ کی طرف بڑھایا اور اس کی لڑکی کی طرف بھی بڑھایا۔ لے ملنگ، تو بھی کھا۔ اس نے کہا، خدا نے تیری بات پوری کر دی، وہی رشتہ ہوا ہے جہاں تو نے کہا تھا۔ ملنگ نے خود بھی مٹھائی کھائی اور اپنی بیٹی کو بھی دی۔ واہ مولا واہ! اس نے مٹھائی کھانے کے بعد کہا، تو کسی کو تخت پر بیٹھا دیتا ہے اور کسی کو تختہ کر دیتا ہے، نیچے والوں کو اوپر اور اوپر والوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ تیری شان بڑی ہی نرالی ہے۔ ملک صاحب، آپ نے میری بات نہیں سنی؟ منصب علی نے کہا، نکالے ان سب کو یہاں سے، اور تو بھی نکل جا۔ سنا ملنگ تو نے؟ رانا صاحب، اس کو تو آپ بہت یاد کرتے تھے، پرانی بات ہے یہ۔ جاگیردارنی اندر چلی گئی۔ اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک وجیہہ دراز کا نوجوان باہر آیا۔ وہ سفید شرٹ اور براؤن پتلون میں ملوث تھا۔ گلے میں سیاہ رنگ کی ٹائی تھی جس پر سنہرے رنگ کی پتیاں بنی ہوئی تھیں۔ نوجوان کی پیشانی کشادہ اور سرخ و سفید تھی۔ اس کے چہرے سے ہی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ ملک صاحب، مجھے سرفراز کہتے ہیں۔ اس نے سلام کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ چچی جان نے آپ کا تعارف تو کروا ہی دیا ہوگا۔ جاگیردار نے قہر آلود نظروں سے سرفراز کی طرف دیکھا اور بولا، میں کہتا ہوں میری حویلی سے نکل۔ میں نے سرفراز سے ہاتھ ملایا اور کہا، معاملہ کیا ہے یہ؟ جاگیردار صاحب، آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ بڑی لمبی کہانی ہے یہ، سرفراز نے کہا اور جاگیردار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا،
چاچا جی حوصلہ کریں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ قدرت نے آپ کے ہاتھ سے اختیار چھین لیا ہے، غصہ کر کے اپنا جی نہ جلائیں، منگنی ہو چکی ہے، اب میں آپ کا داماد ہوں اور اس حویلی کی عزت ہوں۔ تو ڈاکو ہے، جاگیردار نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو لٹیرا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ملنگ نے کہا۔ منصب علی اور غصہ کر، چیخ چیخ کر گالیاں نکال، تیری باتیں سن سن کر میرا جی ٹھنڈا ہو رہا ہے، پر خدا سے لڑائی نہ کر، جس کام میں خدا کی مرضی شامل ہو اس کام کو کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھک سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور حویلی کے کسی دور افتاد حصے سے ڈھولک کی تھاپ پر شادی بیاہ کے گانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ملنگ نے کہا، منصب علی، میں تجھے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو، نہیں تو تیری مرضی۔ تیری کہانی سن کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاید میری کہانی سن کر تجھے روشنی نظر آ جائے۔ منصب علی چپ ہو گیا۔ منصب علی، میرا نام محمد حیات ہے۔ محمد حیات؟ منصب علی چونکا، کون سا محمد حیات؟ یہ 20 سال پرانی بات ہے، محمد حیات نے کہا۔ میری بیوی کا نام نسیم بی بی تھا، وہ حاملہ تھی۔ منصب علی، وہ رات یاد کر جب تو نے اپنے بدماشوں کے ساتھ محمد شفیع کے گھر پر دعویٰ بول دیا، تم لوگوں نے ہمیں باندھ کر ڈال دیا اور ہماری عورتوں کو بے لباس کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی۔ میری معصوم بیوی نے اپنی عزت بچانے کے لیے تیرے ہاتھ پیر تک کاٹ لیے اور تو نے اسے زمین پر گرا کر اس کے پیٹ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ منصب علی، جب میں اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میری بیوی نے تیرے پیر کے نیچے ہی دم توڑ دیا تھا، لیکن آج وہ مجھے پیر نظر نہیں آ رہے۔ دیکھ، خدا نے تیرے دونوں پیر ہی کاٹ دیے۔ بتا کہاں ہیں وہ ظالم پیر جنہیں تو نے بے گناہوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس ثانیے کے بعد وہ تقریباً پاگل ہو گیا اور بھوکا ننگا بستی کی گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ایک دن بستی میں ایک مداری آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس مداری کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس نے محمد حیات کو اپنا فن سکھانا شروع کر دیا۔ وہ اسے اپنا داماد بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور 5 ہی کنواری، لیکن محمد حیات شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاہم اس نے مداری سے بہت سے شبدے سیکھ لیے اور نگر نگر تماشے دکھاتا۔ اسے جو پیسے ملتے مداری کی جھولی میں ڈال دیتا اور فارغ وقت میں جنگل کی طرف نکل جاتا۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ جاگیردار سے انتقام لینا چاہتا، اس کی عورتوں کو بھی اسی طرح بے لباس کر کے ذلیل کرنا چاہتا تھا جس طرح اس کی بیوی اور دوسری عورتوں کو کیا گیا تھا، مگر اس کا بس نہیں چلتا تھا، وہ کمزور اور بے بس تھا۔ خانہ بدوشوں کی جس بستی میں وہ مداری کے ساتھ رہتا، اس میں کچھ چور اچکے بھی تھے، وہ بھی بھیک مانگتے اور موقع پا کر چوریاں بھی کرتے۔ محمد حیات نے ان سے چوریاں کرنے کے گر سیکھ لیے اور 2-3 وارداتیں بھی کی۔ دراصل اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ترتیب دے کر جاگیردار سے انتقام لے سکتا تھا، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ فطرتاً نیک طبیعت کا تھا اور قتل و غارت گری ناپسند کرتا۔ دوسری روگ یہ بنی کہ خانہ بدوش نوجوان بزدل بھی تھے، وہ صرف چوریوں میں ہی ماہر تھے، ڈکیتیاں ان کے بس کی بات نہیں تھیں۔ محمد حیات 1.5-2 سال تک خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ ایک دن مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں آواز آئی، مولوی صاحب کہہ رہے تھے، مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ بات محمد حیات کے دل کو لگ گئی۔ اس نے خانہ بدوشوں کا ڈیرا چھوڑ دیا اور ایک درگاہ پر چلا گیا۔ وہاں روزانہ لنگر پکتا اور کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ محمد حیات نے ادھر کے ایک جگہ بنا لی۔ وہ روزانہ رات کو جنگل میں جا کر جاگیردار کے لیے بد دعا کرتا۔ وہ سجدے میں گر جاتا اور رو رو کر جاگیردار کی تباہی اور بربادی کی بد دعا کرتا۔ پھر وہ ہر تیسرے مہینے جا کر جاگیردار کی حویلی پر اپنی بد دعا کا اثر بھی دیکھنے جاتا، مگر حویلی کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی طرح بد دعا کرتے کرتے اسے 5 سال گزر گئے، مگر بد دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ محمد حیات خدا کے وجود سے بدظن ہونا شروع ہو گیا
اور خدا کی شان میں نازیبا کلامات زبان پر لانے لگا۔ ایک رات اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک سفید بزرگ نما انسان بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے جوان، بوڑھے نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، تو مجھے بہت دکھی معلوم ہوتے ہو۔ دکھی نہ ہوتا تو اس ویرانے میں کیوں ماتاری کرتا؟ میں 3 دن سے تمہارے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، آج مجھ سے رہا نہیں گیا، سو میں تم سے بات کرنے کے لیے ادھر آ گیا۔ بزرگوں، آپ 3 دن میرا رونا برداشت نہیں کر سکے، مگر خدا کو ابھی تک مجھ پر ترس نہیں آیا۔ میں 5 سال سے اسی جنگل میں فریاد کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مولوی کو یہ کہتے سنا کہ خدا مظلوم کی بد دعا ضرور قبول کرتا ہے، پر میری بد دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ برخوردار، قصہ کیا ہے؟ تم کس کے حق میں بد دعا کر رہے ہو؟ محمد حیات نے مختصر الفاظ میں جاگیردار کے ظلم کا قصہ سنا دیا۔ بوڑھے نے ساری بات پوری توجہ سے سنی، پھر پوچھا، تم کیا بد دعا کرتے ہو؟ میں خدا سے کہتا ہوں کہ اے خدا، جاگیردار کو کمزور اور بے بس کر دے اور مجھے زور آور کر دے، اور جاگیردار اور اس کی عورتوں کو اسی طرح میرے بس میں کر دے جس طرح تو نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو جاگیردار کے بس میں کر دیا تھا، تاکہ ہم جاگیردار اور اس کی عورتوں سے وہی سلوک کریں جو اس نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا۔ جوان، تمہاری یہ دعا تو 100 سال میں بھی قبول نہیں ہو سکتی، تو کیا خدا مظلوم کی بد دعا قبول نہیں کرتا؟ کیا اس مولوی نے جھوٹ بولا تھا؟ خدا مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن تم غلط دعا کر رہے ہو۔ تم خدا سے ظلم کرنے کا اختیار مانگ رہے ہو۔ ظلم جاگیردار نے کیا تھا، تم اس کی عورتوں پر ظلم کرنے کی طاقت خدا سے مانگ رہے ہو۔ خود سوچو، خدا یہ دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ محمد حیات سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر کے بعد بولا، کہتے تو آپ ٹھیک ہے، جاگیردار کی عورتوں کا اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ میری توبہ، آج کے بعد میں یہ دعا نہیں کروں گا۔ تمہاری بد دعا میں مجھے کچھ اور بھی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ بوڑھے نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم کام کیا کرتے ہو اور تمہارے بیوی بچے کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم نے دوبارہ شادی نہیں کی؟ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، کام میں کوئی نہیں کرتا، کھانا درگاہ سے مل جاتا ہے، میں ادھر ہی ایک جھگی میں رہتا ہوں۔ خدا کی عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو؟ نہیں جی، یہ کام تو میں نے کبھی نہیں کیا۔ نماز ویسے بھی بھول بھال گئی ہے، روزہ میں نے کبھی نہیں رکھا۔ تمہاری دعا میں 5 رکاوٹیں ہیں، تمہارا لباس بھی گندا ہے اور جسم بھی گندا ہے، اور چونکہ تم عبادت نہیں کرتے اس لیے تمہاری روح بھی گندی ہے۔ خدا پاک اور صاف بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ کوئی اس پاک دل سے جو دعا کرے، اللہ پاک اس کو پاور دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو ہر وقت پاک صاف رہو، خدا کی عبادت کرو، اپنی محنت کی روزی کماؤ، اور ہو سکے تو شادی بھی کر لو۔ بوڑھے کی باتوں کا محمد حیات پر بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میرے مرشد ہیں، مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلیں۔ دیکھو برخوردار، میں ایک معمولی سبزی فروش ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میرا نام نعمت اللہ ہے، میں نہ تو مرشد ہوں اور نہ ہی کوئی بزرگ، بس اللہ کا ایک سیدھا سادہ سا بندہ ہوں۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میری خوشی ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ محمد حیات بوڑھے نعمت اللہ کے ساتھ ہو لیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ وہ بوڑھے کی دکان پر کام کرتا اور ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس کی محنت سے نعمت اللہ کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ چند سال کے بعد نعمت اللہ نے اپنی بیٹی سے محمد حیات کی شادی کر دی، جس سے ایک لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ لڑکوں کو اس نے کاروبار میں لگا دیا اور لڑکی کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا۔ وہ اکثر رات کو جنگل میں نکل جاتا اور جاگیردار کے لیے بد دعا کرتا۔ یوں 10-11 سال اور گزر گئے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ محمد شفیع کا بیٹا سرفراز بھی ہے۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ جاگیردار اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ باغ میں نمودار ہوا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جاگیردار اپنی مرضی سے ادھر نہیں آ رہا، بلکہ اس کی بیوی اور بیٹی اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ قریب پہنچ کر تینوں رک جاتے ہیں۔ جاگیردار کسی ضدی بچی کی طرح گھاس پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جاگیردارنی اس کی باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ وہ اس کی پگڑی اتار کر سرفراز کے سر پر رکھ دیتی ہے اور بیٹی کو
سرفراز کے ساتھ نے بیٹھنے کا حکم دیتی ہے۔ تبھی محمد حیات دیکھتا ہے کہ سرفراز کا سایہ بہت دور تک پہنچا ہوا ہے۔ محمد حیات نے یہ خواب اپنے سسر نعمت اللہ کو سنایا اور تعبیر پوچھی۔ محمد حیات، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ نعمت اللہ نے خواب سننے کے بعد کہا، سرفراز کی شادی جاگیردار کی بیٹی سے ہوگی اور وہ جاگیردار کی ساری جائیداد اور عزت کا مالک بن جائے گا۔ تم سرفراز کو تلاش کرو اور اس کو یہ خوشخبری سناؤ۔ سرفراز سے بچھڑے ہوئے تو مدت ہو گئی ہے۔ محمد حیات نے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ حیات پتر، کام مشکل ہے، پر میرا مولا ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ تم بستی بستی گھومتے ہو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو اور لوگوں سے پوچھتے رہو، بچھڑے یار ملانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ بس محمد حیات نے اسی دن سے سرفراز کی تلاش شروع کر دی۔ چند مہینے کے بعد اس نے اخبار میں سرفراز کی تصویر دیکھی۔ وہ تصویر سرفراز کی ایک اعلیٰ کامیابی کے سلسلے میں چھپی تھی۔ اس کے بعد تلاش کا کام آسان ہو گیا۔ محمد حیات لاہور پہنچا اور اخبار کے دفتر سے سرفراز کا پتہ حاصل کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں بڑے پرتپاک سے ملے اور دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے رہے۔ محمد حیات نے سرفراز کو اپنا خواب سنایا۔ اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر کی کسی عورت کو رشتے کا پیغام دے کر منصف علی کی حویلی بھیجے۔ سرفراز کو یہ بات ناممکن لگتی، مگر اس نے اپنے ملنگ دوست کے اصرار پر اپنی پھپھی اور اس کی بہو کو منصف علی کی حویلی بھیج دیا۔ ماں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ منصف علی اسے پہچان لے گا، لیکن جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ محمد حیات ملنگ کی حیثیت سے حویلی جا چکا تھا اور جاگیردار کو مہمانوں کی آمد سے بھی بتا کر آیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس اسرار سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ شمشیر اور مختار علی کی موت کیسے ہوئی۔ ان کی موت میں انسانی ہاتھ کا دخل تھا یا وہ قدرت کے عجیب کاموں میں سے ایک تھا؟ مجھے زیادہ سرفراز پر شک تھا۔ میں نے اسے پوچھ تاچھ بھی کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جن تاریخوں میں یہ دونوں قتل ہوئے، ان تاریخوں میں وہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا اور دفتر کا اسٹاف اس بات کا گواہ بھی تھا۔ منصف علی نے بڑی خاموشی سے محمد حیات کی کہانی سنی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ندامت نظر آ رہی تھی۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے ملنگ محمد حیات سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے؟ محمد حیات اٹھتے ہوئے بولا، منصف علی، میں تو بہت گنہگار بندہ ہوں، پر تیرے ظلم نے میری دعاؤں میں اثر پیدا کر دیا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ جاگیردار نے تیری پگڑی اتار کر سرفراز کے سر پر رکھ دی ہے اور تیری بیٹی اس کے سائے میں چلی گئی ہے؟ اگر تجھے اب بھی خدا کی قدرت نظر نہیں آتی تو پھر آیا بھی اکیلے اور جائے گا بھی اکیلے۔ 2 دن کی زندگی ہے اور 2 دن کا میلہ۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گاتا ہوا پھر گیٹ کی طرف چل دیا۔